آج عصر میں ایک بندہ آیا, کسی کا راز فاش نہیں ہو رہا, بیگم کی کوئی بات تھی تو میں نے اس کو سمجھایا, تو کہہ رہا ہے میں کیا کروں, میں چھوڑوں, میں نہیں چھوڑوں, میں چھوڑوں, میں چھوڑوں. بہت بڑا جرم تھا اس کی بیوی کا, ناقابل معافی تھا. تو کہہ رہا ہے مجھے, کہہ رہی ہے معاف کر دو. میں نے اس سے کہا دیکھو ایک فیصلہ کرو, یا تو معاف کر کے بھول جاؤ ہمیشہ کے لیے, یا چھوڑ دو اور ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کرو. کہہ رہا ہے مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کتنے مہینے سے لٹکا ہوا ہوں, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. میں نے کہا یہ جو کنڈیشن ہے نا, یہ آپ کی زندگی تباہ کر دے گی. آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں, یا معاف کرو اور بھول جاؤ, پھر دوبارہ نہیں دہراؤ, یا قصہ کیا کرو, فارغ کر کے ختم کرو, ایک طرف ہو جاؤ. تو کہہ رہا ہے اگر میں چھوڑ دوں گا یوں, تو میں نے کہا نہیں, کوئی گناہ نہیں ہوگا, جو کنڈیشن آپ نے بتائی اس میں چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایک فیصلہ کرو. تو یہ کمزور دلی ہے نا, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, ڈر رہا ہے ادھر, وہ بھی رکھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے, چھوڑتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہے. کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. دیکھو کیا یار بات سے بات نکلتی ہے, میں کیا کروں, میرا قصور نہیں ہے نا. غزوہ احد میں یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا, کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا, اس دعوے کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کیا کروں, کنفیوزڈ آدمی, غلط فیصلہ ہو جائے نا اتنا برا نہیں ہے, کنفیوژن میں رہے ساری زندگی یہ زیادہ برا ہے. غلط فیصلے کی تلافی ہو سکتی ہے, کنفیوز نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ہے, تلافی کس چیز کی کرے گا وہ, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو غزوہ احد میں ہمارے سامنے واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے یا مدینہ کے باہر جا کے لڑنا چاہیے. میں یہ ترانے اس لیے یوں اسٹائل میں شروع کر دیتا ہوں کہ ایک دم میں جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں نا, تو ریلیکس ہونے کے لیے. کیا نارمل وے میں بات کرو, کیا یہ ٹھیچ پی شروع کر دیتے ہو, کیونکہ کوئی اگر یوٹیوب پہ چیخ رہا ہو نا اسکالر, مجھے بہت برا لگتا ہے. اور بعض دفعہ میری ویڈیو نا دھوڑ دھوڑ کر کے, تو مجھے لگتا ہے بھائی آرام سے بولے یار, تو کیا کر رہا ہے, آرام سے سمجھا. تو پھر میں اپنی ٹون چینج کر دیتا ہوں, ترنم سے ہو جائے نا تو وہ ٹون کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ بھی مجھے نا ریلیکس آرام سے یوں کر دیا کرو, چیخنے کا دور ختم ہو گیا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر. مشورے کے بعد فیصلہ ہوا کہ مدینہ کے باہر جا کے لڑیں گے. حالانکہ یہ اسٹریٹجی عام طور پہ اختیار نہیں کی جاتی. جب آپ کمزور ہوتے ہیں, دشمن پاورفل ہوتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کبھی بھی نہیں کرتے دشمن کے سامنے. باہر آ کے لڑنے کا مطلب تو یہ کہ پوری فوج سامنے آ گئی ہے, اب گھیر کے قتل بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. تو یہ مشورہ جنہوں نے دیا وہ نوجوان صحابہ تھے, اور نوجوانوں میں جذبات کا عنصر غالب ہوتا ہے. جو میچور صحابہ تھے ان کی رائے, خود نبی کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے ہمیں, اس میں ڈیفنس ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن جو ایک فیصلہ ہو گیا بھائی, اس فیصلے کا نتیجے میں کیا ہوا, شکست ہو گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب صحابہ شرمندہ ہوئے کہ یار ہم نے مشورہ دیا تھا باہر نکل کے لڑنا چاہیے, اور اس مشورے میں کیا ہوا, نقصان ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. تو کیا مطلب, پھر قرآن آیتیں نازل کرتا کہ جن ہم لوگ ہوتے, ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں, جن نے مشورہ دیا تھا نا, ذرا آئے لائن پہ آ جائیں سارے. شادی بیاہ میں تو یہی ہوتا ہے نا, آپ نے کسی کے مشورے پہ کہیں شادی کر لی, اس کے بعد بیوی صحیح نہیں نکلی, اس نے مروایا میرے کو, اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. اس نے بندوق تھوڑی رکھی تھی, ایک رائے دی تھی نا, فیصلہ تو تم نے خود کیا ہے. اب ہم ہوتے اس موقع پہ, جنگ کے موقع پہ, ہمارا کوئی کمانڈر ہوتا, ہم تو بلا یار ادھر آ جا, لائن پہ آ جاؤ, تم نے بولا تھا نا, تم نے بولا تھا, یہ سارے اس طرف آ جائیں. اور پھر ایک اسٹیمپ لگا دی جاتی کہ آئندہ ان سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا جائے گا, آئندہ ان کو ہمیشہ دور بٹھایا جائے گا, اور ایک ہمیشہ کے لیے سیاہی لگ جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بھائی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, 70 بڑے بڑے صحابہ, ان گھروں میں کوہرام مچا ہوگا, میتیں اٹھی ہیں, کیا حال ہوا ہوگا. لیکن قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آئندہ بھی انہی سے مشورہ لیا جائے گا, آئندہ بھی مشورے لیے جائیں گے. کس سے, انہی سے لیے جائیں گے. مشورے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درست فیصلہ ہو جاتا ہے, کبھی غلط فیصلہ. بھائی قیامت تک کے لیے اسلام آیا ہے, تبھی میں بار بار بات سے پھر بات نکلتی ہے یار. میں جو کہتا ہوں نا, جو کہتے ہیں 4 شادیاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں, یہ کوئی نمونہ نہیں ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا, تو وہ والا پیکج دے گا تو قیامت تک کے لیے چل سکے.
تو یہ کوئی 4 بیویاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے. یہ پیکج چلتا نہیں ہے, یہ لاکھوں میں ایک آدمی میں چلتا ہے. جو پیکج مارکیٹ میں چلے گا وہ پھڈوں والا ہی چلے گا. تو مثالی شادی وہی ہے جس میں پھڈے ہو رہے ہوں, اور ان پھڈوں میں سروائیو کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہی بات ہے پھر نابالغوں کے سامنے میں نے بالغوں والی باتیں شروع کر دی. ہمارے نبی کی 9 ازواج تھیں, کچھ نہ کچھ اونچ نیچ وہاں بھی ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجہ تھیں, وہاں بھی اونچ نیچ ہوتی تھی. یعقوب علیہ السلام کی 2 زوجات میں بیٹے, ایک بیٹوں نے اپنے دوسرے سوتیلے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا, وہاں بھی اونچ نیچ چلی ہے. تو ایسی بات جو سوسائٹی میں چل ہی نہ سکتی ہو, جو لاکھوں میں ایک ہو, وہ مثالی نہیں ہوتی. مثالی وہ واقعات ہوتے ہیں جو چل سکیں. تو اس لیے میں کبھی بھی یہ قصے نہیں سناتا کہ جی 4 شادیاں کر لی اور کچھ بھی نہیں ہوا بھائی, یہ بھی سارے ملے. نہیں بھائی, یہ نہیں ہے. اس سے کوئی موٹیویشن نہیں ملے گی. اس لیے کہ جو کرے گا جب وہ بھگتے گا تو بولے گا یار مفتی صاحب کے ساتھ تو کامیاب ہوئی شادی, میری شادی تو کیا ہو گئی, ناکام. نہیں بھائی, یہ کامیابی اسی ناکامی کے ساتھ ہی کامیاب ہے. تو اس لیے ہمیشہ وہ لوگ قابل تقلید ہوتے ہیں جو نارمل وے میں چل رہے ہوں. تو اگر اسلام میں فتوحات ہی ہوتی, شکستی نہ ہوتی, تو صحابہ اور نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بنتی. کیونکہ دنیا میں کوئی قوم, کوئی فوج ایسی نہیں, فتوحات ہی ہوتی رہے ان میں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ سارے واقعات کر دیے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ بنے. بھائی فتوحات بھی ہوئی ہیں, شکست بھی ہوئی ہے. مشورے میں مشورہ لیا گیا ہے, اس مشورے کے نتیجے میں شکست ہو گئی فتح ہونے کے بجائے, تو کیا مشورہ چھوڑ دیں؟ نہیں, اصول ہمیشہ وہی رہے گا. پھر نتیجہ کس پہ چھوڑو گے؟ بولو, اللہ پہ چھوڑو گے. اسی طرح علماء نے لکھا ہے حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہو گئی, یہ بھی تکوینی امر تھا. اللہ نے بتا دیا کہ لڑائی کے وقت میں کیا کرنا ہے تم نے. اگر یہ لڑائی نہ ہوتی, ہمیں پتا چلتا کہ مسلمانوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو تو اس کے شرعی حکام کیا ہیں. ہمیں اس لڑائی سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ نمبر 1, لڑائی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی نہیں ہوئی ہے, ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا گیا, ایک دوسرے کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ تقسیم نہیں کیا گیا. تبھی ہدایہ میں احکام لکھے ہوئے, کتاب البغات, باغیوں کے حکام, کہ باغی کے پاس اگر طاقت ہو اور لڑنے کے لیے آئے اور حکومت اس کو شکست دے دے تو ان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کو غلام نہیں بنا. یہ دلیل ہے نا, ہمارے لیے تو صحابہ بھی حجت ہیں. نمبر 2, ان کے جنازے پڑھے جائیں گے, کیونکہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کے جنازے, بولو نا, پڑھے ہیں. ان کی عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں بشرطے کہ باغیوں کے پاس ایک کیا ہو, پاور ہو, جیسے حضرت معاویہ کے پاس پاور تھی. اگر اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سارے حکام کہاں سے لیے گئے ہیں؟ صحابہ سے لیے گئے ہیں. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر کے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. یہ بھی ہمیں حکم کہاں سے ملتا ہے کہ بھائی بعض دفعہ صلح کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. یہ بھی کس کی سنت ہے؟ اکابر کی سنت ہے. تو اسلام جو ہے نا, چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے, تو اس نے حکام وہی دینے ہیں جو قیامت تک کے لیے ممکن ہوں. تمام دیکھو, ایک بڑی زبردست بات ہے اسلام میں, یہ جو کہتے ہیں نا باندیوں کے نظام پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں غلام اور باندیاں تھیں. بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں فیوچر میں کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے, آپ کے پاس اتنے جنگی قیدیوں کو رکھنے کی جگہ ہے, اور جنگی قیدیوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو غلام اور باندیوں کا ایک پیکج ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے وہ کسی کو غلام باندی بنانا, لیکن ایک پیکج ہمارے پاس ہے کہ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے, لوگ ان کی حفاظت کریں اور ان سے کام لیں. یہ کسی قیامت, یعنی ہمیں تو نہیں پتا نا قیامت میں کتنا ٹائم ہے. سورج کی عمر کہتے ہیں ابھی 5 ملین سال تو کم از کم ہے, یعنی 50 لاکھ سال کم سے کم سورج چلے گا اگر قیامت نہ آئی تو. قیامت آ گئی تو گیا, یعنی قیامت نہ آئی تو اتنا چلے گا, قیامت آ گئی تو گیا, اور قیامت نہیں آئی تو بھی اتنا ہی چلے گا, اس سے زیادہ. تو اس لیے میرے اور آپ کے پاس صرف 50 لاکھ سال باقی بچے ہوئے ہیں, اس کے بعد سورج ختم ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, ہم نے کیا کرنا, اتنا عرصہ کون سا ہم زندہ رہیں گے. خیر, تو اسلام کے پاس ایک پیکج ہے کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے, فرض نہیں ہے وہ, لیکن اسلام کے پاس ایک آلٹرنیٹ ہے. قیدیوں کے بجائے یہ والا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, قیامت تک کے لیے ہے نا, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے, بالکل ایسے ہی جیسے
پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں یورپ میں مرد ختم ہو گئے تھے نا, ان کے پاس کوئی پیکج نہیں تھا اتنی لاکھوں عورتوں کو ٹھکانے لگانے کا. اسلام کے پاس پیکج تھا. صحابہ کرام ایک جنگ میں 10,000 کے قریب صحابہ تابعین شہید ہوئے ہیں. اتنے مرد شہید ہو گئے تو ان عورتوں کو کہاں لے کے جائیں؟ کوئی بات نہیں, ایک مرد 2-2 3 شادیاں کرے. اسلام کے پاس پیکج تھا یا نہیں تھا؟ تو ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. تو اسلام قیامت تک کے لیے آیا, اس لیے وہ تمام چیزیں 23 سال میں وقوع پذیر ہوئی ہیں جو ہمیں 23,000 سال تک کے لیے درکار تھی. تو اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اور نتیجے میں کیا ہوا؟ نقصان. تو اللہ نے یہ بھی منظر بھی ہمیں دکھانا تھا کہ بعض دفعہ تم مشورہ لے کے بھی عمل کرو گے تو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشورے لینے چھوڑ دو, نہ کوئی بات نہیں, پھر بھی مشورہ لینا پڑے گا. اور اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ شخص تمہارا خیر خواہ ہے اور اس کے باوجود اس کے مشورے کی وجہ سے تمہارا نقصان ہوا تو اس کو تانا بھی نہیں دینا ہے, دوبارہ اس کو مشوروں میں شریک کرنا ہے. اس لیے کہ وہ پیغمبر, وہ جو ہے فرشتہ نہیں ہے, انسان ہے, اور انسان سے رائے دینے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ اس نے تمہیں مروا دیا ہے بھائی, اس کی نظر میں جو بہتر تھا اس نے تمہارے سامنے رکھ دیا, اب تمہاری قسمت ہے. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر, اے نبی ان لوگوں کے مشورے کی وجہ سے غزوہ احد میں آپ کو نقصان ہوا, کوئی بات نہیں, اس نقصان کی نسبت ان لوگوں کی طرف نہیں کرنی بلکہ نقصان کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے کہ اللہ نے یہ نقصان کسی حکمت سے کروا دیا. وہ حکمت کیا تھی؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, بہت سے لوگوں کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا. اللہ چاہتا تھا یہ دنیا کی آزمائشوں سے نکلیں, انہوں نے بہت کو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں, ان کو شہادت دے کے جنت میں داخل کیا جائے. دن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو یہ سوچا جائے گا. تو آگے قرآن نے کہا وشاورہم فی الامر, ان سے آئندہ بھی مشورہ لیں. پھر کیا ہوگا؟ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ پہلے جب مشورہ لیا تھا تو نقصان ہوا, اب تو کہہ رہے آئندہ بھی مشورہ لیں. اب اگر مشورہ لیا تو کھٹکا لگے گا کہ دوبارہ نقصان نہ ہو جائے. اللہ نے حکم تو دے دیا ہے لیکن نتیجے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. بہت مشکل ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے نا, اس دفعہ مشورے کی وجہ سے نقصان ہو گیا, آئندہ بھی مشورہ لے, میں گارنٹی لیتا ہوں نقصان نہیں ہوگا. یہ اللہ نے نہیں کہا, یہ اللہ نے نہیں کہا. میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اب خطرہ ہو سکتا تھا, اللہ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں انہیں سے مشورہ لے. تو اللہ نے اس اشکال کا جواب دے دیا. اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشورہ لے کے جب ایک رائے قائم کریں تو توکل علی اللہ, اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ بھی بڑے سلیکٹڈ الفاظ ہیں قرآن کے. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ دوبارہ مشورہ لیں اور جب کسی رائے پہ مشورے کے بعد مضبوط ہو جائیں تو یقین رکھیں کہ اب نقصان نہیں ہوگا. نہ اب بھی اللہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے پھر نقصان ہو جائے, اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا نقصان نہیں ہوگا. فرمایا رائے قائم ہو تو توکل اللہ پہ, نتیجہ چھوڑ دو, اعتماد کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اللہ پہ اعتماد کا مطلب ہوتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, نقصان میں بھی خیر ڈال دے گا وہ. ہم اس سے زیادہ کے پابند نہیں ہیں. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم مشورہ کریں, ایک رائے قائم کریں, اس کے مشورے میں کیا ہوتا ہے پلس مائنس تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ لیں, نفع اور نقصان کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ایک رائے قائم کریں. فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے, نقصان ہو جائے تو رونا پیٹنا نہیں کرنا, اللہ پہ توکل کرنا ہے. اسی میں ہماری خیر تھی. اللہ میں سکھانا چاہ رہا ہے, اللہ میں بتانا چاہ رہا ہے, ہمیں ٹرین کرنا چاہ رہا ہے. ایک انگریز کا قول ہے نا کہ کوئی تم سے غلط کام ہو گیا, یعنی تم نے کسی کاروبار میں پیسے ڈالے یا کوئی کام تم نے کیا, اس کے بعد تمہیں پتا چلا کہ یہ کام غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, تو نقصان نہیں ہوا ہے کیونکہ تمہارے پاس یہ علم آ گیا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور میرے ساتھ تو یہ بہت ہوا ہے, میرے ساتھ یہ بہت ہوا ہے. ابھی ایک جگہ میں نے تفریح کے لیے جانا تھا, وہ جگہ نہیں بتاؤں گا, پھر وہ لوگ بولیں گے یار یہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے, اس لیے کسی کو نہیں پتا چلے گا. بڑی تمنا تھی میری بہت عرصے سے, فلاں جگہ میں نے جانا ہے, بہت میں نے تعریفیں سنی تھی اس جگہ کی, میں نہیں بتاؤں گا وہ جگہ کہاں ہے. بہت میری تمنا, یار ادھر تو میں نے دیکھنا ہے کیا ہے. اللہ نے میرا لے جانا مقدر کر دیا, ہم گئے, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو میں جب باہر آیا نا ان میزبان سے تو میں نے کچھ نہیں کہا, اس کا دل چھوٹا ہو جاتا. جب دوستوں سے میں ملا, انہوں نے کہا آپ کو فائدہ ہوا؟ میں نے کہا فائدہ مجھے بہت ہوا ہے اس جگہ آنے سے, بہت فائدہ ہوا. کہہ رہے مزہ آیا؟ میں نے کہا مزے کو چھوڑو, فائدہ بہت ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا. انہوں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا زندگی بھر کے لیے نا یہ وسوسہ نکل گیا کہ یہاں جانا ہے, نہیں جاتا نا ساری زندگی یہ خیال مجھے تنگ کرتا کہ یار یہاں کیوں نہیں گیا, میں نے دنیا میں یہ جگہ دیکھی کیوں نہیں ہے.
میں نے کہا یہاں آنے سے مجھے سکون مل گیا کہ یہاں کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ جاؤ. اور بعد والوں کو میں بتا سکتا ہوں جن کو ابھی وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہاں جانا چاہیے, ان کو بتا سکتا ہوں کہ بالکل بھی جانے کی جگہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سکون مل گیا. ورنہ بلا وجہ سوچ سوچ کے سب کو ٹینشن دی, یار وہاں لے کے جاؤ, یار ادھر جانا چاہیے, یار ادھر جانا چاہیے. تو یہ گورے کی بات ہے, اور یہ اسلام تو پہلے کر چکا ہے کہ بھائی اگر آپ نے مثال کے طور پر, ایک اور میں نے مثال دیتا ہوں اکثر لوگوں کو بیانات میں, اپنے قصے سنانا مقصد نہیں ہوتا, آپ کو گائیڈ کرنا مقصد ہوتا ہے. ہم نے کھجوروں کا بزنس شروع کیا, اس میں کچھ پیسے لگائے, الحمدللہ 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا, بلکہ کچھ لوگوں نے کھجور خرید کے مجھے ہی گفٹ دے دی. وہ ان کو پتہ نہیں تھا میری کمپنی ہے یہ, یعنی وہ میرے گھر آ رہے تھے ملنے کے لیے کہ چلو مفتی صاحب کو کوئی گفٹ دیتے ہوئے جائیں, رمضان آ رہا ہے تو کھجور بڑا گفٹ ہے, تو میری ہی شاپ سے خریدا اور مجھے لا کے گفٹ پکڑا دیا, وہ بھی اس نیت سے, کھانے کی نیت سے نہیں. تو میرا نقصان ہوا اس میں, لیکن بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں تھی, تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اب جس بیچارے نے پیسہ لگایا تھا محنت کر کے, اس نے تو میرے خدمت کی نیت سے پیسہ تو میں نے لگایا تھا, اس نے خدمت کی تھی. جس نے محنت کی وہ بھی بیچارہ شرمندہ. میں نے کہا بالکل شرمندہ نہ ہو, مجھے تمہاری وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے. کہنے کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا میں نے جو اتنی اماؤنٹ لگی ہے یہ اس قابل ہے کہ میں سروائیو کر سکتا ہوں, بہت زیادہ بڑی رقم نہیں ڈوبی. اس رقم ڈوبنے کے بعد اگر مجھے یہ علم حاصل ہو گیا کہ کھجور کا کام میرے بس کا نہیں ہے, تو یہ نالج میرے لحاظ سے کم نالج نہیں ہے, اور یہ اپنی اولاد میں بھی ٹرانسفر کروں گا. اب آپ کہہ سکتے ہو کھجوروں میں مجھے نقصان کیوں ہو گیا؟ بھائی اتنے بڑے بڑے انویسٹر پڑے ہوئے ہیں جو کروڑوں روپے کی کھجوریں لے کے اسٹور کر لیتے ہیں, اس میں ہماری کہاں سے چلے گی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہ کروڑوں روپے کی خرید کے انویسٹ کر لیتے ہیں, فریز کر لیتے ہیں, وہ ان کے ریٹ ہمارے ریٹ پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک, اور اوپر سے بدنامی الگ. اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے مفتی صاحب کی کمپنی ہے, بولتے میں اپنی کمپنی, ابھی بھی ہے میری کمپنی, پتہ نہیں چلنے دیتا لوگوں کو کون سی ہے, تو وہ یہ بھی نہ دیکھتے کہ مفتی صاحب یہ کھجور کا ڈبہ مہنگا دے رہے ہیں اور وہاں سے سستا مل رہا ہے, گالیاں الگ ملتی. کیا خیال ہے؟ حالانکہ وہ ہم مہنگا دے کے بھی ہمارا پروفٹ کم ہوتا, اور جو سستا دے رہا ہے اس کا پروفٹ زیادہ ہوتا, کیونکہ کروڑوں روپے کی اس کی انویسٹمنٹ ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر اتنے ہزار یا اتنے لاکھ ڈوب کے میرے پاس یہ نالج آ گئی ہے کہ یہ ہمارے بس کے کرنے کا نہیں ہے, تو یہ علم, خدا کی قسم علم تو علم ہے میرے بھائی, چاہے کوئی بھی ہو, علم کی بڑی حیثیت ہے. اسی طرح میرے پاس ایک نالج ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, وہ علوم ہے. علوم, ایسے علوم ہے نا میرے پاس, لیکن تمہاری سمجھ سے بالاتر ہیں. علوم کیا ہیں؟ میں نے اپنے والد صاحب کی وراثت کا جتنا پیسہ مجھے ملا تھا نیک لوگوں کو دے کے برباد کر دیا, تجارت کے نام پہ. بہت نیک داڑیوں والے حاجی پاجی, یہ میں فلاں جگہ چھالا جگہ فلاں جگہ, میں نے کہا بزنس کرے گا, سارے کیا کر دیے, ختم. تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کے پاس بزنس کا تجربہ بہت ہے. میں نے کہا تجربہ تو ایسا ہے کہ ہٹو بچوں, لیکن افسوس اس پر ہے کہ جب پیسہ تھا تجربہ نہیں تھا, جب تجربہ آیا تو پیسہ ختم. کہہ رہے وہ تجربہ کیا ہے؟ میں نے کہا تجربہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑا بے وقوف دنیا کا وہ ہے جو کسی کو بزنس کے نام پہ پیسہ دے. آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں؟ میں مذاق نہیں کر رہا. تمہارا جب ڈوبے گا نا پیسہ پھر بولو گے. ابھی ایک خاتون آئی ہیں, مجھے کہنے لگی 2-3 دن پہلے, میرے بہنوئی مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, بہت نیک ہے, داڑھی ہے ماشاء اللہ, اور وہ کہہ رہے میں کاروبار میں لگاؤں گا. میں نے کہا یہ بڑا ہی نیچ نسل کا آدمی ہے یہ تمہارا بہنوئی, کسی کے بہنوئی کو ایسے کہنا نہیں چاہیے. کہنے کہ آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ کسی کمزور عورت کا مال کھا رہا ہے. یار اس بیچاری کے پاس کیا ہے, تمہاری سالی ہے وہ, تمہیں پتا ہے اس بیچاری کے پاس 4 تولے 5 تولے سونا ہے, وہ تو رہنے دو اس کے پاس, شوہر مر جائے گا کیا کرے گی وہ. اس بغیرت کو اتنی شرم نہیں ہے, اس کا پیسہ داؤ پہ لگا رہا ہے, اپنی سالی کا پیسہ, تو گالی نہیں نکلے گی کیا؟ وہ کہہ رہی نہیں وہ تو بزنس کر کے. میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, نہیں دے گا بزنس کر کے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج تک کائنات میں کسی بہنوئی نے اپنی سالی کو دیا ہو تو مجھے بتاؤ یار. اور اگر کوئی بہنوئی اپنی سالی کو کما کے دے رہا ہے نا, وہ بڑا فراڈی ہے, کیونکہ وہ سبزی والے والا گیم کر رہا ہے جو سبزی والے نے میرے ساتھ کیا تھا. وہ کما کے دے کے اعتماد کیا کر رہا ہے, بڑھا رہا ہے, تاکہ یہ سالی جتنے بھی دائیں بائیں سسرالی ہے سب کے پیسے لا کے اس کی جھولی میں ڈال دے. تو خاتون کہ آپ میرے بہنوئی کو یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا, تمہارا بہنوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ خود گالیاں نکلوا رہے ہیں میرے منہ سے. عید کے دن کی بات ہے, ایک خاتون آ گئی, میرے داماد نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں. میں نے بولا, میں نے کہا آپ کا داماد بہت بڑا کیا ہے, وہی ہے, یہ کہاں گئے؟ وہ بھی ایک دم اچھل گئی نا, مفتی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کا داماد بہت بڑا بے غیرت ہے.
اب میں بتاؤں گا نہیں کون تھی وہ, پھر وہ اس کا داماد میرے نہ گلا کے پکڑ لے ہوئے, تو نے مجھے کو ایسے بولا ہے. میرے بھائی چھوڑ دو یہ بھکاریوں کی طرح لوگوں سے پیسے مانگنا بس کرو, جو تمہاری جیب میں ہے اسی میں کھاؤ, سر اٹھا کے جیو بس, جو جیب میں اسی سے کاروبار کرو, نہیں تو ٹماٹر بیچو. جس نے میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, بالکل صحیح کہتے تھے اللہ کا مزاج, اللہ دیکھو توحید کو پسند کرتا ہے نا, اللہ چاہتا ہے آپ کا سر اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکے ہے بھائی, آپ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرو, رسوا کرو, اللہ چاہتا ہے؟ توحید ہے نا, یہی تو توحید کی دو قسمیں, ایک بڑی توحید, ایک چھوٹی توحید, یعنی شرک اصغر اور شرک اکبر. تو جیسے شرک اکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا بت کے سامنے عبادت کو, ایسے ہی ایک شرک اصغر بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ناک رگڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب ناک رگڑنے کا ایک طریقہ تو سجدہ کر کے ہوتا ہے, ایک طریقہ بھیک مانگ کے ہوتا ہے, یہ زیادہ ذلیل ہو رہا ہے بھیک مانگ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کی عادت یہ ہے, کیونکہ حضرت نے بھی واقعات پڑھے ہوئے تھے, مشاہدہ کیا ہوا تھا, کچھ چیزیں ہمیں دیکھ کے پتہ چل جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے اللہ کی عادت یہ ہے, واقعی نظر آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کر دیا نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, ایک دفعہ یوں کر دیا گیا اس, اب اللہ کہتا ہے مانگتا ہی رہ, تیرے چہرے پہ اب کبھی بھی رونق نہیں آئے گی, تو ہر وقت یہی کہے گا پیسے ہی نہیں ہے یار, تھوڑے سے یہاں سے پیسے, یار ایک کاروبار میں نقصان ہو گیا, یار میرا یہ ہو گیا, یار یہ ہو گیا. اب زندگی چاہے کروڑوں, ہمارے سیاست دانوں کو دیکھ لو یار, ہمارے جو سیاست دان جو کرپٹ ہیں ان کو دیکھ لو آپ, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں سارے کرپٹ ہیں, جو کرپٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پیٹ بھرا ہے یار, اتنا کچھ بنا لیا, اتنا کچھ بنا لیا, مانگ مانگ کے ادھر سے چھوڑو, ادھر سے لو, ادھر سے لو. یہ چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے, بھکاری بن جاتا ہے انسان. میں نے ایسے غریب لوگ بھی دیکھے جیب میں تھیلا نہیں ہے, ایسا سر اٹھا کے جی رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا ہے. ہم نے تو حضرت کا وہ زمانہ دیکھا جب حضرت کے پاس دولت آ گئی تھی بہت, لیکن حضرت بتاتے تھے ہمارا وہ زمانہ بھی تھا, تو حضرت کے تو دوست احباب تھے نا, وہ بتایا کرتے تھے کیسا استغنا تھا. اکثر میں نے بیان میں واقعہ سنایا, فرماتے ہیں انڈا بیچنے والا آیا, ہمارے پاس انڈے خریدنے کے پیسے نہیں تھے, اس نے کہا روزانہ کتنے انڈے لیں گے, ہم نے کہا ہمارے پاس وہ ہم نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ تھوڑی کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, تو زکوٰۃ میں دے جا تو اچھی بات ہے, نہیں بھائی, اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے. تو حالانکہ انڈے کے پیسے نہیں تھے. اب یہ نہیں کہ رونا دھونا, کوئی بات نہیں, خالی روٹی کھا لو یار, خالی روٹی کھا لو. انڈے میں اچھے پروٹین ہے ان کے لیے جن کے پاس انڈے کے پیسے ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہے اللہ ان کے پروٹین سارے پراٹھے سے پورا کر دے گا. میں نے مزدوروں کو دیکھا ہے, بعض مزدوروں کو ایسے روٹی کھا رہا ہے پانی کے ساتھ, کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے, صبح بھی ایسے ہی روٹی کھائے گا, دوپہر بھی, اور یہ مضبوط کلائیاں, کسی کو ہاتھ مارے نا جبڑا پھاڑ دے اس کا. میں تو شروع سے ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں نا, تو میں دیکھتا تھا یار یہ مزدور تو نہ پروٹین مل رہا ہے اس کو, نہ وٹامن سی مل رہا ہے اس کو, روٹی کھاتا ہے بہت زیادہ, پیاز یوں توڑے گا, پیاز کے ساتھ کھا لے گا. ویسے پیاز ہلکی چیز ہے نہیں, وہ ساری کمی اللہ پیاز سے پوری کر رہا ہے اس کی. ایسے کھینچ کے چپیڑا مارے نا تو جبڑا آدمی کو گھوم جائے پورا وہیں پہ. بھائی یہ اللہ تعالیٰ غریبوں کے لیے پیکج اللہ نے, یہ سارے مالداروں کے چوچلیں پروٹین اور ٹھش پش جو ہے نا, جن کی جیب میں کیا ہوں, پیسے ہوں, نہیں ہے تو جو ہے بس اسی پہ گزارا کرو. بار بار واقعہ سناتا ہوں, پھر دوبارہ آ رہا ہے یہ واقعہ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے, کئی اس کے گواہ ہیں جو جنہوں نے حضرت سے یہ واقعہ سنا ہے. دارالفتہ میں حضرت فرماتے ہیں میں اپنی اہلیہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا, ان کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں, کچھ وائٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ ضروری ہیں. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس پھل فروٹ کھلانے کے پیسے نہیں تھے, اور عالم کتنے بڑے, دارالعلوم کورنگی میں بخاری کے استاذ, جو سب سے بڑا عہدہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مدرسے کے مولوی کھاؤ ہوتے ہیں, بھائی جان مدرسوں میں جو مولوی پڑھا رہے ہیں نا ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرو, ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرو. بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو حضرت کہتے ہیں میرے پاس تو پھل کے پیسے ہی نہیں تھے. تو اب یہ نہیں کہ حضرت وہاں رونا شروع کر دیں ڈاکٹر کے سامنے. ہم اور آپ ہوتے ہیں, ہم آپ ڈاکٹر جیسے ہی کہتا ہے کہ آپ اپنی وائف کو پھل کھلائیں. اب ہمارا اسٹائل کیا ہوتا, کیونکہ ڈاکٹر سے اب پیسے نکلوانے ہیں نا, کہ فیس نہ لیے اور جو ہے نا وہ مشورے کے ساتھ ایک آم کی پیٹی بھی دے دے, تو ہم یوں بیٹھے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ
ایک آنکھ سے آنسو, پھر دوسری آنکھ سے سن لیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی پھر بیگم صاحبہ بھی جی سن لیا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے. ڈاکٹر کہتا کیا ہو گیا, آپ کچھ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں, جذباتی ہو رہے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, کوشش کریں گے, چلتے ہیں. یہ ہوتا نا ہمیں چھڑا ہوا منہ لے کے اٹھتے ہیں وہاں سے. حضرت کا مزاج تھا, میں نے 78 سال کی عمر تک حضرت کو ہنستا بستا دیکھا ہے, کبھی چہرے پہ غم کے آثار, خدا کی قسم ان کی مجلس میں بیٹھ کے ٹینشن دور ہو جاتی تھی, ہر وقت چہرہ کیا ہے. اور کہتے تھے اللہ کی نعمتیں, اتنی لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی تھی ان دنوں میں دبا کے. ہم حضرت کے ساتھ آفس میں بیٹھے تو لائٹ چلی گئی, اندھیرا, حضرت بیٹھے ہوئے سارے کام کاج سے فارغ ہو, تھوڑی دیر میں لائٹ آئی ہے, روشنی, اے سی میں لازمی, جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بہت استعمال کیا. پھر حضرت اے سی کے بغیر نہیں رہتے تھے, ایک دم اے سی آن ہوا, لائٹ, کہتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں, کتنی بڑی نعمت, کیسی روشنی ہو گئی, کیسا دماغ کیا ہو گیا, فریش ہو گیا. ہر وقت نعمتوں کی باتیں ہوتی تھی. حتیٰ کہ جب آخر عمر میں بیمار ہوئے نا, جس میں موت واقع ہوئی ہے, اس میں بھی کسی کو ہائے ہوئے نہیں کرنے دیتے تھے. لوگ تو چاہتے ہیں میں جب بیمار ہوں لوگ طرز کھائیں, ہائے ہمیں بہت غم ہو رہا ہے آپ کے دنیا سے جانے کا, ایسے کر کے نا. حضرت کو غصہ فرماتے انسان کے بچے بنو. تو ایک استاذ آئے, حضرت کی طبیعت خراب تھی, اسی میں حضرت کا انتقال ہوا. پھر انہوں نے کہا حضرت کافی غمزدہ ہوں آپ کو دیکھ کے. حضرت نے بہت ڈانٹ لگائی, فرمایا آپ لوگ ہر چیز کو الٹا سوچتے ہو, 78 سال کا ہو گیا ابھی بھی نہیں جاؤں گا کیا؟ ابھی بھی تو ہم نکلو بھائی, 78 سال کا ہو گیا بس کافی ہے, اب جانا بھی تو ہے, اس میں ٹینشن والی کیا بات ہے. بہت غصہ ہوتے تھے کوئی, اور اپنی بیماری حضرت لوگوں کے سامنے شیئر کر کے ان کی ہمدردیاں نہیں لیتے تھے. حضرت کہتے تھے استغنا کے ساتھ رہو, اپنا غم کس کے ساتھ شیئر کرو, صرف اللہ بس. حضرت فرمائے دوائیں بھی کھا رہے ہو نا, چھپ کے کھایا کرو, پبلک کے سامنے نہیں کھایا کرو. تو کیا تھا, میں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو اپنی اہلیہ کو لے کر گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا پھل فروٹ کھلائیں, ان کی طبیعت جب ہی سیٹ ہوگی. تو میں نے وہ پورا بتایا نا, ہم ہوتے تو کیسے کر رہے ہوتے, ہائے ہائے وہ ہوا. تو ڈاکٹر پوچھتا خیریت, کہتے بس ڈاکٹر صاحب پیسے ہی نہیں, کیا کریں. حضرت کہتے ہیں میں اٹھ گیا آرام سے. حضرت کے گھر والے, حضرت اپنی اہلیہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے. میں نے کس دنیا میں کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی زوجہ کی اتنی تعریفیں کرتا ہو جتنی میں نے اپنے شیخ کو دیکھا, جتنی وہ اپنی اہلیہ کی تعریف کرتے تھے. اور حضرت کو یہ اہلیہ ملی کیسے؟ حضرت فرماتے ہیں میرے والدین نے میرا رشتہ کہیں اور کر دیا تھا, وہ لڑکی دیندار نہیں تھی. حضرت کہتے ہیں میں شرم کی وجہ سے منع بھی نہیں کر پا رہا تھا. عمر 22-23 سال ہوگی, تو میں اس کھیت, انڈیا میں لدھیانہ میں تھے نا, تو کھیتوں میں گیا, وہاں جا کے سردے میں گر کے گڑ گڑایا, رویا اللہ کے ساتھ کہ اللہ مجھے وہاں میری شادی کر دے جو دیندار ہو. تو کہتے ہیں وہاں اتفاق سے وہ رشتہ انہوں نے خود ہی توڑ دیا. تو پھر یہاں ہوئی, تو پھر حضرت سناتے تھے کہ کتنا اللہ نے میری اہلیہ کو توکل دیا, اور کتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے حیا, پردہ, اور یہ ساری جو ایک دیندار عورت کی, یعنی ایک مثالی رشتہ تھا میرا حضرت کا اور ہمارے حضرت کی اہلیہ کا, ایسا مثالی رشتہ. حضرت کہتے تھے میں نے آج تک اپنی اہلیہ کو حاکمانہ انداز میں کوئی آرڈر نہیں دیا. کہتے نہیں یہ اٹھا لو یہاں سے, یہ لے جاؤ یہاں سے, نا 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 نا, دسترخوان اٹھوا لیں. حالانکہ اٹھانا کس نے ہے, ان کی اہلیہ نے اٹھانا. لیکن کہتے ہیں اٹھا لیں, یہ مجھے لگتا تھا جیسے میں آرڈر چلا رہا ہوں کسی نوکر پہ. نا ایسی تمیز سے زندگی گزاری ہے, سمجھ بھی نہیں آ رہی آج کل یہ تمیز مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے. ہم تو سن کے حیران ہوتے ہیں یار. اور آئیے بیٹھیے, یہ گلاس یہاں سے اٹھوا لیں, دسترخوان یہاں سے اٹھوا لیجیے. حالانکہ پنجابی تھے, ٹھیٹ پنجابی تھے ہمارے حضرت. اسٹائل بات کرنے کا سمجھ میں آ رہا ہے, پنجاب میں اسٹائل نظر آتا ہے, کتنے جا رہے ہوئے. تمیز سے جب بات کرتے ہیں نا پنجابی لوگ, کتے کیا کر رہا ہے آج کل. تو میرے ساتھ ہوا ہے ایسا, مجھے ایسے میں نے کہا بھائی کتا کیوں کر رہے ہیں, مذاق میں کہا ہے, بڑا کمینہ ہے یار تو. کہتے ہیں نا پنجاب میں آپ جاؤ, کوئی ان کو گفٹ دو, کہہ رہے بڑا کمینہ نکلا. تو ان کے ہاں یہ گالی نہیں ہے, یہ کلچر ہے ان کا. تو حضرت فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا میری اہلیہ کو کہ پھل کھلایا کرو, تو میرے پاس پھل کے پیسے نہیں تھے. حالانکہ حضرت کا میڈیکل سائنس کا مطالعہ بھی بہت تھا, حکمت کا بھی, ہومیوپیتھک کا بھی. حضرت پھلوں کی اہمیت زیادہ جانتے تھے, لیکن اللہ پہ توکل بھی تھا. ڈاکٹر کے پاس ایک علم ہوتا ہے, دوسرا نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں میں آرام سے اٹھ کے آ گیا, میرے گھر والے بھی, اور ہم دونوں نے سوچا
کہ اگر ہمارے لیے پھل کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھلوں کے پیسے دیتا. تو یہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے لحاظ سے درست بات کی ہے. یہ جنرلی تو اللہ کا ایک اصول ہے, لیکن ہمارے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا. ہم لوگ خاص ہیں. ہم لوگ کیا ہیں؟ یعنی حضرت کے الفاظ کو میں, حضرت کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اگر بھائی ضرورت ہوتی تو اللہ پیسے دیتا, اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے. پیسے نہیں دیے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت نہیں. حضرت بھی ماشاءاللہ 78 سال تک زندہ رہے ہیں, اور حضرت کی اہلیہ بھی 90-95 میں جا کے ان کا انتقال ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ مطلب ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب فیصلہ کر لو تو توکل کس پہ کرو؟ اللہ پہ. جو ہوگا ہمارے حق میں کیا ہوگا؟ بہتر. تو مشورہ لینے کے بعد نقصان ہوا ہے, پھر بھی نبی کو حکم دیا جا رہا ہے انہی سے مشورہ لینا ہے, اور اس پر جو فیصلہ ہو جائے توکل کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ. جو ہوگا ٹھیک ہوگا. ایک گورے نے ایک عجیب بات لکھی ہے, مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے مفسر گزرے ہیں علماء دیوبند میں. یہ انگلش کے بھی بہت بڑے یعنی ایکسپرٹ تھے, انگریزی زبان کے بہت ماہر تھے, اور جو گوروں کا بھی کی کتابیں بھی انہوں نے بہت پڑھی ہوئی تھی. ان کی تفسیر میں جا بجا انگریزوں کے حوالے بھی ملتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو آیتیں ہیں نا جن میں یہ اس طرح کی آیتیں, اس میں ایک انگریز مورخ کا حوالہ لکھا ہے, انگلش میں ہے وہ, پھر اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی کتاب تفسیر ماجدی میں. لکھا ہے, انگریز کہتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے پاس یہ والی آیتیں ہیں نا کہ نقصان ہو بھی جائے تو کس پہ توکل کرنا ہے؟ اللہ پہ. کہہ رہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو محمد, وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے نا گورے, وہ تو صرف محمد لکھتے ہیں. کہتے ہیں محمد کی کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا تھا؟ یہ فلسفہ تھا کہ نا امیدی ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, نا امیدی ہے ہی نہیں. کہہ رہے سب سے بڑی جو کامیابی جو 23 سال میں پوری دنیا میں چھا گئے نا, اور فتوحات پہ فتوحات, وہ کہتے ہیں سب سے بڑی کامیابی کے پیچھے قرآن کی یہ والی آیتیں ہیں کہ ناکامی کو ناکامی نہیں مان رہے بھائی, جو ہے کس کی طرف سے ہے. یعنی اسٹریٹجی ہماری وہی رہے گی جو اللہ نے کامیابی کے اسباب بتائے ہیں, نتیجہ کس پہ چھوڑا جائے گا؟ اللہ پہ چھوڑا جائے گا. لیکن اسباب کامیابی کے ہوں. ہمارے ہاں اس آیتوں کا غلط مطلب ہوتا ہے, اسباب کامیابی کے ہوتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ پہ چھوڑ دو. تو پہلے کامیابی کے اسباب اختیار کرو, پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. تو میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا, کہیں اور نکل گئی. کسی کو یاد ہے؟ ناسا کی پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا. ہاں, کنفیوز. میں کہہ رہا تھا کہ کنفیوزڈ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو اس پہ میں یہ دلیل دے رہا تھا کہ قرآن نے کنفیوژن میں نہیں رکھا ہم کو. قرآن نے کہا اگر مشورے کے بعد غلط نتیجہ نکل بھی گیا تو کوئی بات نہیں, تقدیر کا حصہ سمجھو, دوبارہ مشورہ لو, پھر عزم کرو اور اس فیصلے پہ ڈٹ جاؤ. تو اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم کنفیوز رہیں, ہیں بھائی, تردد میں ساری زندگی گزریا, کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا ہے, یہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. نا نا نا, اللہ کہتے ہیں بھائی یہ قواعد پورے کرو کسی چیز کے اسباب کے, اس کے بعد فیصلہ کرو. نقصان ہو جائے تو دیکھو کس بات پہ نقصان ہوا ہے, دوبارہ وہ اس نقصان کی تلافی کرو. بھائی اب یہ غلطی دوبارہ نہیں, مثال کے طور پر دوبارہ لڑائی ہو جاتی تو پھر یہ غلطی نہیں دہرائی جاتی کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے. نا نا, تبھی آپ دیکھو جب غزوہ خندق ہوئی ہے تو پھر یہ نہیں ہوا کہ ہم باہر نکل کے سارے سب سے لڑیں گے. نا 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 بھائی, پچھلی دفعہ یہ غلطی ہو چکی ہے. اب مشورے میں یہ طے پایا کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اتنے سارے قبیلے مل کے حملہ کر رہے ہیں, کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کبھی ہم نے یہ جنگ دیکھی نہیں ہے, اتنے سارے قبیلوں نے مل کے حملہ کیا ہو. تو جنہوں نے دیکھی ہے ان سے مشورہ لیا جائے. حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا جو فارس کے تھے, ایران کے تھے, ان سے پوچھا. انہوں نے کہا ہم نے تو یہ جنگیں دیکھی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں خندقیں کھود دیتے ہیں کہ دشمن یعنی لڑائی کو ٹال دیتے ہیں, دھکیلتے ہیں, لڑتے نہیں ہیں ایسے موقع پہ, کیونکہ اتنی بڑی طاقت سے ان کمزوروں کے لیے آگے بڑھ کے لڑنا ممکن نہیں ہے. تو ہماری کامیابی یہی ہے کہ ان کو مدینہ آنے سے روک دیا جائے. تو خندقیں کھودی گئی ہیں. تو یہ ایک دفعہ جو خطا ہوئی اس کو دوبارہ دہرایا نہیں گیا ہے. تو کہاں سے, لیکن وہاں ایک شرط لگا دی کہ حکومت کی جو اطاعت کی جاتی ہے انتظامی چیزوں میں جن کا تعلق مینجمنٹ سے ہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب جب تک ایک اصول پہ جمع نہ ہو تو زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر حکومت نے قانون بنا دیا کہ ریڈ بتی پہ ہم نے بریک لگانی ہے. اب یہ مینجمنٹ سے اس کا تعلق ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ مینجمنٹ سے, ورنہ سب ٹکرے مار رہے ہوتے. تو جہاں مینجمنٹ نہیں ہوگی وہاں گورنمنٹ کی اطاعت بھی لازم نہیں ہے, کیونکہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, حکومت کے بھی ہم غلام نہیں ہیں, کوئی دنیا میں کسی کا غلام نہیں ہے تو کس بیس پہ ہے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا, میں تیرا غلام کیوں, تو میرا غلام کیوں, کیا بیس کیا ہے؟
تو میرا ایک بیان اس پر بڑا تفصیلی ہوا تھا کہ سیکولر اور لبرل لوگ انسانوں کو انسانوں کا غلام بناتے ہیں, مذہب نہیں بناتا. آزادی حقیقت میں مذہب میں ہے, اور جو آزادی کے نام پہ منجن بیچتے ہیں نا آج کل جو سیکولر قوتیں اور نام نہاد لبرلز, یہ اصل میں غلام بنا رہے ہوتے ہیں. اس ٹاپک پر پورا ایک تفصیلی بیان ہے میرا, نیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. آزادی اسلام میں ہے اور اسلام کو چھوڑنے میں غلامی ہے. بڑی طاقتیں اپنا غلام بناتی ہیں آزادی کا منجن لیبل لگا کے. تو منجن تو آپ کو پتا ہے سب سے بہترین بزنس کس چیز کا ہے پتا ہے؟ منجن کا. دنیا میں سب سے بہترین بزنس کس چیز کا ہے؟ منجن. مطلب یہ کہ لیبل اچھے اچھے لگاؤ, بے شک پروڈکٹ اس میں زہر ہو, تو منجن بہترین ہونا چاہیے. خیر, تو کیا ہوا؟ ہاں, تو ہم حکومت کی بھی اطاعت کرتے ہیں جو جن چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے. اگر میں مثال کے طور پر حکومت ہمیں بول دے آپ نے 4 گلاس پانی پینے ہیں صبح نہار منہ, گورنمنٹ قانون بنا دے, تو ہم پہ اطاعت لازم ہے. کیوں بھائی, میرا پیٹ میری مرضی, میں کیوں 4 گلاس پیوں, مجھے جتنی پیاس لگے گی میں اتنی پیوں گا, نہیں لگے گی تو ایک بھی نہیں پیوں گا. تو ایویں ہی خامخواہ کہ اگر کوئی آرڈر بنائے نا حکومت تو اس کی اطاعت لازم نہیں ہے. یہ بات فقہاء نے لکھی ہے کہ بعض حکومتیں ایسے ہی کرتے ہیں اور اٹھا کے کچھ بنا دیا, تو وہ مینجمنٹ سے ہے بھائی, آپ کے فائدے کی چیز ہو, اس قانون کو فالو کرنے میں سب لوگوں کا فائدہ ہو. نہیں ہے تو وہ ایویں ہی ایک بیٹھے بیٹھے کسی کو خیال آ گیا کچھ بھی آرڈر دے دیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کے ہر قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں اور آپ جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں, ہمیں پرمیشن کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اگر انسان کو آرڈر کرے یہ کرو وہ کرو تو انسان انسانوں کے آرڈر کا محتاج نہیں ہے, نہ پابند ہے. وہ کہہ سکتا ہے میں تمہارا غلام تھوڑی ہوں. تو اب ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وہ اللہ اگر آرڈر دے باپ کو کہ بیٹے کو ذبح کر دو تو باپ پر واجب ہو جائے گا کہ بیٹے کو ذبح کر دے. لیکن اگر اللہ آرڈر نہیں کر رہا, بیٹا خود بھی کہہ رہا ہے نا کہ مجھے ذبح کر دو, تو بھی آپ کے لیے جائز نہیں اس کو ذبح کرنا. ایک آدمی خودکشی کرنا چاہتا ہے, اس سے گولی چل نہیں رہی, وہ کہتا ہے آپ کے بندوق میں گولی ہے, کائنڈلی یہ گولی تھوڑی دیر کے لیے مجھے ادھار دے دیں, آپ کائنڈلی تھوڑی دیر کے لیے ادھار دے دیں, میرے پسٹل میں گولی چل نہیں رہی مجھ سے. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو مار دیں, وہ کہہ رہے اپنا پسٹل کی گولی تھوڑی دیر کے لیے مجھے ادھار دے دیں, میری وراثت سے کاٹ لینا پیسے اتنے. آپ کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ یہاں رکھ کے گولی چلانی. آپ کے لیے دینا جائز ہے؟ بھائی وہ دلیل دے سکتا ہے کہ جب میں ہی اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہوں تو آپ کیوں مجھے نہیں مار رہے؟ نہیں بھائی, تو اپنے جسم کا مالک نہیں ہے. ہم سب پہ ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی. وہ کہے گا نا تو نہیں بھی کہے گا ہم مار دیں گے تجھے. صحیح ہے نا؟ وہ کہتا نہیں ہے, وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. اس نے تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو, وہ بھی نہیں ہونے دیا. وہ بھی بتایا کہ بس میں تو امتحان لے رہا تھا آپ کا, وہ بھی نہیں ہونے دیا ذبح. تو وہ غفور رحیم ہے, ارحم الراحمین ہے. لیکن اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اگر حکم دے کہ اس کو, آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے گولی مار دو, آپ کے لیے جائز, دوسرے کے لیے جائز نہیں کہ آپ کے کہنے پہ بھی آپ کو مارے گولی. لیکن اللہ اگر کہہ رہا ہے مار دو تو آپ نہیں بھی کہہ رہے مار دو. وہ کہتا نہیں ہے اللہ, ایسا نہ اٹھا کر کے مارنا شروع کر دیں آپ. امریکہ میں نے ایسے ڈاکٹروں سے ملا ہوں جو ان پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں جو مرنے والے ہیں. موضوع سے ہٹ نہ جاؤں, گچی پکڑ کے رکھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. ان پیشنٹ سے ملتے ہیں جو کیا ہونے والے ہیں. کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے دنیا سے بہرحال اب اتنے دن کے بعد چلے جانا ہے, آپ کا کینسر اتنا خطرناک ہو چکا ہے. یہاں بھی کہہ دیتے ہیں, ڈاکٹر بتا دیتے ہیں. 6 مہینے پہلے میں کینسر کے پیشنٹ سے مل کے آیا, ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا آپ 6 مہینے کے مہمان ہیں بس. تو ہم مل کے آئے, ان کی تسلی دی ان کو. میں یہاں پہنچا ہوں 2 دن کے بعد اطلاع ہوئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. اطلاع ملی انتقال ہی ہو گیا ان کا, حالانکہ ینگ تھے. تو اللہ بچائے, ہم سب کو صحت عافیت والی زندگی دے. لیکن ڈاکٹر جب یہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ اب آپ نے مرنا ہے, اب آپ زندہ رہنے والے نہیں ہو. میرے ساتھ دوستوں کے ساتھ ایسا بہت ہوا ہے. ہمارے ایک دوست کے والد تھے, ان کے گردے فیل ہو گئے تھے اور ٹرانسپلانٹیشن بھی نہیں ہو سکتا تھا, ڈائلسس بھی ہو چکا تھا. تو ڈاکٹر نے بتا دیا بیسی یہ مرنے والے ہیں. تو ان کے بیٹے نے کیا کیا, وہ اب ابا سب کچھ کھا رہے ہیں نا. تو میں نے کہا پرہیز کراؤ. کہنے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے بچنے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں, لہذا سب کچھ کھلاؤ ان کو, جانے ہی والے ہیں. تو وہ چلے گئے. واقعی ایسا ہوا کہ 1 آدھ ہفتے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. تو بعض دفعہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ ہر قیمت پہ اب یہ
دنیا سے جانا ہے. تو ہمارے ملکوں میں تو ایسے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا اس سے ڈیل کرنے کے لیے کوئی الگ سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہوتے, باہر ملکوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ ایسے پیشنٹ کو اطلاع دینا کہ آپ نے لازمی مر جانا ہے. ڈرو نہیں میرے بھائی, آپ لوگ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں, لوگ ڈر رہے ہیں, لیکن ایک بات بتاؤں, ڈرو, کل ہم سب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. دنیا جو نظر آ رہی ہے نا ایسی ہے نہیں. ہم خوشیوں والی زندگی کو دیکھ کے بھول جاتے ہیں فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. یہ جتنے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں یا مرنے والے ہیں یا مر رہے ہیں, یہ سب ہماری طرح مزے مزے سے بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوتے تھے, قہوے کی مجلسیں چلتی تھیں, پیالہ ہوٹل پہ بیٹھ کے پوری پوری رات چائے پیتے تھے, گپے مارتے تھے, 4 شادیوں کی شادیاں کریں نہ کریں باتیں سب کرتے تھے. پھر ایک وقت سب پہ آتا ہے, کلا اذا بلغت, کلا سورہ قیامہ میں ہے نا, کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, کہ اللہ کہتے ہیں تو جو آج بڑی خوشیوں میں اور بڑی لائف کو انجوائے کر رہا ہے اور یہ باتیں بھی کر رہا ہے, شادیاں کریں نہ کریں باتیں بہرحال سب کر رہے ہوتے ہیں, کروڑوں کی باتیں سب بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, بھلے جیب میں تھیلا نہ ہو, چائے کے پیسے نہ ہو, باتیں, یہ بزنس, یہ بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ, سنا یار آج کل بحریہ ٹاؤن نیچے جا رہا ہے, نہیں سنا ہے ہم نے اوپر جا رہا ہے, یہ باتیں, گولڈ ہونا چاہیے, ڈالر میں انویسٹ کریں یا گولڈ میں انویسٹ کریں, اور یار تیری سیٹنگ, بیچارہ آج ایک لڑکا آیا, میں اس پہ ترس آ رہا ہے, اس کا مذاق اڑانا مقصد نہیں, رو رہا تھا بیچارہ, کہہ رہے میری جہاں چل رہی ہے وہاں ہو نہیں رہی, سب یہی مسئلے ہیں نا, جہاں بات چل رہی ہے ابا نہیں مان رہے, رو رہا تھا. بہرحال میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, کل کسی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, عشق ہو گیا اس کو. ایک تو بچیوں کو بغیر پردے کے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں بھیج دیتے ہیں, پھر جب ان کے آنکڑے ہوتے ہیں, وہ بھی رو رہی ہے یہ بھی رو رہا ہے, جب ان کے آپس میں آنکڑے ہوتے ہیں تو وہ کون سا آنکڑا کہلاتا ہے, 36 کا آنکڑا, ہاں, جب ان کے 36 کے آنکڑے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ ان کو شادی سے روکتے ہیں. وہ بھی رو رہی ہے یہ بھی رو رہا ہے, اس کے ابا بھی نہیں مان رہے اس کے ابا بھی نہیں مان رہے, کم بختوں پھر ایک دوسرے کو بٹھایا کیوں کلاس میں ایک ساتھ. یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو اور آپ کے سامنے لا کے بہترین مرغن بریانی رکھ دی. اب بریانی کو بھی منع کیا جا رہا ہے, اس کے پیٹ میں نہیں آ رہا ہے, اس کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ بریانی کو ہاتھ نہیں لگانا, تو کم بختوں بھوکے کے سامنے رکھا کیوں ہے تم نے پھر. یہ اس لیے پتہ چلتا ہے سیکولر اور لبرل لوگ نا یہ ان لاجیکل کاموں کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں. خدا کی قسم بریانی سے بچنا آسان ہے. عشق معاشقہ جب بریانی کا عشق نہیں چڑھتا, جب لڑکوں کو ٹھڑک ہوتی ہے نا کسی لڑکی سے عشق چڑھتا ہے, یہ بریانی بھوکے کے سامنے بریانی رکھ دو نا خوشبودار, وہ اتنا پاگل نہیں ہوتا جتنا عشق میں پاگل ہوتا ہے. کبھی کسی بھوکے کے سامنے سے کھانا ہٹائے, کھمبے پہ جا کے نہیں لٹکے گا وہ, اور جتنے کھمبوں سے لٹک رہے ہیں 99% ناکام عشق ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے اسلام نے اس کا حل بتایا, پردہ, عورت پردہ کرے. کو ایجوکیشن غلط ہے, تعلیم کے اسلام خلاف نہیں ہے. بھائی لڑکیوں کے لیے الگ کالج بنا دو نا, کیا جا رہا ہے تمہارا, آدھے لڑکیوں کو دے دو آدھے لڑکوں کو دے دو. لیکن پروفیسر اس میں رکاوٹ بنتے ہیں, اور اس میں جو ہیڈ ہے اسکول کا ہیڈ ماسٹر رکاوٹ بنتا ہے. کیوں؟ سب کے چسکے لگے ہوئے ہیں, سب کے مزے لگے ہوئے ہیں. وہ جب کہتا ہے رنگ رلیاں رہے ہمارے یہاں کیا رہے, ماحول کیسا رہے, رنگین, سارے جمشید غفار ستار آئیں گے, ماحول میں رنگینی بولو نا یار نہیں ہوگی. وہ سب تو کوئی بات نہیں, کرتے رہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, مزے اڑاؤ, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. دنیا کا ہر مزہ اس کام کا نہیں ہے کہ اس پہ وہ مزہ ہے, کچھ مزوں کے پیچھے آگ کے انگارے چھپے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ مزوں کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے, آگ کے انگارے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جیسے یتیم کا مال زمانے جاہلیت میں کھا لیا جاتا تھا. اب دیکھو کسی بچے پہ آپ ظلم کرو تو رکاوٹ کون بنے گا, اس کا باپ. ماں کو تو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا, رکاوٹ بن بھی نہیں سکتی, کمزور ہے نا, باپ آ جائے گا بندوقیں نکال کے, ہے بھائی. تو اسی لیے ہر دور میں ظلم جو ہوتا رہا ہے, جو وراثت کھائی گئی ہے وہ بالغوں کی نہیں بلکہ نابالغوں کی اب تک کھائی جا رہی ہے. حالانکہ قانون کتنا مضبوط ہو گیا, عدالتوں میں کیس چلتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یتیم کیس لے کے جائے گا کیسے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اس کے بڑے اس کو ٹوپیاں اتنی کرا چکے ہوں گے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرا مال ہے کتنا. تو ظلم ہمیشہ کمزوروں کے ساتھ ہوتا ہے, طاقتوروں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن بہت کم ریشو ہے اس کا. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس لیے قرآن نے جہنم کے انگارے کھانے کی جو وعید بتائی ہے وہ یتیم کا مال کھانے پہ بتائی ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا تو کوئی مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں,
تو اللہ نے کہا کہ اس کا مال کھانے کی جو سزا ہے وہ طاقتور کا مال کھانے پہ میں نے وہ سزا نہیں رکھی ہے. بہت مشکل ہے میرا خیال ہے بات سمجھانا نہیں آ رہا ہے سمجھ میں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کچھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, قوم میں رائج ہیں وہ گناہ, ہم سمجھتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, قوم بھی ساتھ دے رہی ہے, کوئی ملامت کرنے والا بھی نہیں ہے, اس پہ سب لوگ براڈ مائنڈڈ سمجھیں گے آپ کو, تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ خدا غافل ہو گیا ہے. اللہ غافل نہیں ہے, وہ وعیدیں سنا چکا ہے کہ میں نے دنیا دارالامتحان رکھی ہے, یہ آزمائش کی جگہ ہے, رزلٹ یہاں اناؤنس نہیں ہوگا. تو جو یتیم کا مال کھا رہا ہوتا ہے وہ بے فکری سے کھا رہا ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کھا لے, جتنے نوالے کھا رہا ہے یہ سمجھ کے کھانا کہ کوئلے ہیں جلتے ہوئے, دہکتے ہوئے کوئلے کھا رہا ہے. ہر نوالا کیا ہے؟ دہکتا ہوا کوئلہ. اور خدا کی قسم آج بھی کھایا جاتا ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال. اور کیسے کھاتے ہیں, میرا ٹاپک یتیم نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کیسے کھاتے ہیں. آج میرے پاس ایک کیس آیا, ابھی عصر کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, ایک کیس آیا ہے, بڑا بھائی کھا گیا, مدّ ذلہ لا لیا, بڑا بھائی مدّ ذلہ لا لیا, وراثت کا مال کھا لیا چونکہ یہ چھوٹے تھے. ایسے شخص کی وراثت کھائی ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھا اور باپ کا انتقال ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ بیوہ عورت پریگننٹ ہے, بیوہ عورت کیا ہے؟ پریگننٹ ہے, اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس بچے کو تو پتہ ہی نہیں میرے باپ نے کیا چھوڑا, کتنا مال چھوڑا, پتہ ہے اس کو, سارے رشتہ دار نے مل بل کے ڈکار لے لی. اب وہ جب بڑا ہوا اس کو پتا چلا بھائی میرے تو اتنی پراپرٹی ہے. اول تو پتہ ہی نہیں چلتا, ہماری سوسائٹی میں پتہ چل جائے گا اس کو, اتنی گچ پچ ڈاکومنٹیشن میں گڑبڑ کر چکے ہوتے ہیں. حضرات فقہا نے بیان کیا ایک دن کا بھی حمل ہے نا, ایک دن کی بھی پریگننسی ہے, اس کا وہی حصہ ہے جو 40 سال کے بیٹے کا حصہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ شوہر کی جب ڈیتھ ہو جائے نا تو شریعت کہتی ہے سب سے پہلے قرآن خوانی, نا, سب سے پہلے تمبو ٹینٹ دے گے, نا, سب سے پہلے دیکھا جائے گا بیوہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. اگر پریگننٹ ہے تو لڑکا فرض کیا جائے گا, کیونکہ لڑکی کا حصہ آدھا ہوتا ہے, لڑکے کا پورا, تو یہ فرض کیا جائے گا لڑکا ہے, اور اتری وراثت نکال کے اس کے لیے رکھ دی جائے گی تاکہ جب یہ بالغ ہو, سمجھدار ہو, یہ وراثت اس کے حوالے کی جائے. پھر اگر لڑکی ہے تو حصہ کم کر کے باقی سب میں ڈیوائڈ کی جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں پر عمل نہیں ہوتا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, اس کا جو مال کھا رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی, قرآن کہہ رہا ہے. اگر آپ کو قرآن پہ یقین نہیں ہے تو آپ کھاتے رہو بیٹھ کے. بہت سے لوگوں کو یقین نہیں ہے, زنا کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں, ماں باپ کو ستا رہے ہیں. تو تبھی دیکھو قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کہہ رہے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. یہ سارے آرڈرز ان کے لیے ہیں اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یعنی اللہ نے بھی کلیئر کر دیا, اگر ایمان نہیں رکھتے جو چاہے کرو پھر, کیونکہ پھر تمہیں سمجھانا بہت مشکل ہے, پھر تم کیوں ہی کرتے رہو گے, کیوں, وائے. تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. پھر نبی کو غم ہوتا تھا کہ یہ تو کہہ دیتے ہم نہیں ایمان رکھتے, یہ تو صاف کہہ دیتے ہیں, پھر تو یہ عمل کو فالو ہی نہیں کرتے. تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس آنا ہے. تو آپ کیوں غم لے رہے ہو بھائی؟ آپ کو کیا, جب سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے, بے پردگی پھیلتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مولویوں کو بڑی جلن ہو رہی ہے. بھائی مولوی کو کوئی جلن نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے نا, مولوی کو کیا جلن ہوگی؟ اگر ہوتی بھی ہے تو اس لیے ہوتی ہے کہ تم جہنم میں جا رہے ہو, اپنا بیڑا غرق, اپنی نسلوں کا بیڑا غرق کر رہے ہو, اس کا تھوڑی کوئی نقصان ہے. مشرکین مکہ نے بت پرستی چھوڑی, اس وقت نہیں چھوڑی, یہاں تک کہ نبی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا. نبی کا کوئی نقصان ہوا؟ تو جب بتوں کی پوجا کرنے سے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو جو بھی دین کی دعوت دے رہے ہیں آپ اس دعوت کو فالو کریں نہ کریں, ان کا کوئی نقصان نہیں, آپ کا نقصان ہے. تو اس لیے اللہ نے کئی آیتیں قرآن میں نا, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. میں سوچ رہا ہوں وہ تمام آیتیں اور حدیثیں نکالوں ایک جگہ میں جن میں صرف یہ ہو کہ یہ صرف اس کو حکم دیا جا رہا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو رسپیکٹ دے. جو اپنے ساتھ رہنے والا ہے اس کو کیا دے؟ بولو رسپیکٹ. آج دے رہے ہیں لوگ دفتروں میں جو پجامے کھینچے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے. میں نے ہر جگہ ٹائم گزارا, میں نے دفتروں میں بھی ٹائم گزارا, میں نے جاب بھی کی ہے, اسکولوں میں پڑھا ہوں, کالج میں پڑھا ہوں, جاب بھی کی ہے. مجھے پتا ہے سب ایک دوسرے کی
پتلونیں کھینچ رہے ہوتے ہیں باس کے سامنے. آج ایک بندہ نے بتایا کہ میرا چلتا پھرتا کاروبار دوستوں نے تباہ کیا ہے, جو میرے پارٹنر تھا اس کو میرے خلاف بدگمان کر کر کے. نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ کیونکہ کسی کو پھولتا ہوا دیکھتے ہوئے تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اچھا بھلی پارٹنرشپ چل رہی تھی اعتماد کی بیس پہ, جب دیکھا کہ یہ دوست تو بہت آگے جا رہا ہے تو اس کے پارٹنر کو جا کے اس کے خلاف بدگمان کرنا شروع کر دیا. پارٹنر کا بزنس بھی گیا اور الحمدللہ اس کا بزنس بھی گیا. وجہ کیا ہے؟ انسان کہتا ہے یار سب سے آگے میں جاؤں نا, اس کا کیوں بزنس چل رہا ہے, سب سے آگے کون ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے جتنے دنیا دار لوگ ہیں ان میں حسد کا مادہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. جن میں یہ جو ایکٹر اور ایکٹریسز ہوتے ہیں ان میں تو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ, الا ماشاء, کیونکہ ان کا تو ہدف ہی دنیا میں نام پیدا کرنا اور عزت کمانا ہے. جس کا ہدف ہی نام اور عزت ہو وہ دوسرے کی عزت دیکھ کے کیسے خوش ہوگا؟ سوچو. یعنی مقصد یہ ہے کہ میں سب سے آگے چلا جاؤں تو دوسرا آگے جائے گا تو وہ تو اس کا جو مقصد پیدائش تھا وہ مقصد ہی ختم ہو گیا نا. کوئی اپنے ہدف اور ویژن پہ کمپرومائز کرتا ہے؟ بولو. تو غلط چیز کو ہدف بنا لیا نا. تو دنیا میں کوئی بھی اپنے مقصد اور ہدف پہ کمپرومائز تھوڑی کرتا ہے. تو جب مقصد ہی دنیا میں زیادہ, آج موٹیویشنل اسپیکر یہی سکھا رہے ہیں سب سے زیادہ سپیریئر بنو. اسلام نے یہ فلسفے کو جڑ سے اکھاڑ دیا بھائی. اسلام نے کہا بھائی اللہ کی نظر میں بڑے بنو, یہ سب کیا ہے؟ فنا ہونے والی چیزیں, فنا ہونے والی. تو جو آخرت پر ایمان رکھے گا وہ اپنے ساتھ والے کو رسپیکٹ دے گا, اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ خدا کی قسم اتنی تسلی ہوتی ہے آپ کا کوئی ساتھی ترقی کر رہا ہے. تو جو دنیا پرست ہے آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ کہے گا یار یہ کیا, وہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, عزت اس کی زیادہ, محنت میری زیادہ ہے, کم بخت پیسہ بھی یہ زیادہ کما رہا ہے, عزت بھی یہ زیادہ کما رہا ہے. وہ جل جل کے اور ڈپریشن میں جائے گا. جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اصل آخرت ہے تو ان کی زبان پہ ایک جملہ ہوتا ہے وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. قرآن نے کتنی بہترین مثال دی ہے قارون کی. دیکھو آپ کا کوئی دوست ترقی کر کے قارون سے زیادہ مالدار نہیں بن سکتا. جن لوگوں کو بھی اپنے دوستوں سے جہلس ہو رہے ہیں نا ان کے لیے خصوصی بات کر رہا ہوں میں. یہ حسد ہر جگہ ہوتا ہے, صرف یہ دفتروں میں نہیں, مدرسوں میں بھی, مسجدوں میں بھی, قاریوں میں بھی. ایک قاری خوبصورت آواز میں تلاوت, دوسرا آئے گا اس سے بھی زیادہ اچھی, یہ والے قاری کو ہوگی بھائی یہ تو بہت اچھا پڑھ رہا ہے. اللہ کرے اس کے گلے میں, سب قاریوں کی بات نہیں کر رہا بھائی, جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. یار یہ تو زیادہ گلوکاروں میں ہوتا ہے, یار یہ تو مجھ سے بھی اچھا گا لیتا ہے. اوپر سے بول رہا ہوگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اور عزت دے, اندر کے کم بخت اللہ کرے تیرے کو گلے کا کینسر ہو, میری تو ساری دکان کہیں. یہ نیچرل, جب دنیا ہی مقصد ہوگی تو پھر یہ نیچرل ہے. جس کا مقصد ہی دنیا پرستی ہے تو پھر کیا ہی ہے, یہ نیچرل ہے. پھر حسد اس وقت تک خدا کی قسم ختم کرنا ممکن نہیں ہے جب تک آپ مقصد آخرت کو نہ بناؤ. آخرت ان تمام چیزوں پہ پانی پھیر دیتی ہے ایسی کی تیسی. وہ کیسے؟ تو میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ آپ کا دوست ترقی کر کر کے قارون سے زیادہ مالدار بن سکتا ہے, قارون سے زیادہ عزت دار بن سکتا ہے. قرآن کہہ رہے قارون کو ہم نے اتنا پیسہ دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لاد کے چلا کرتے تھے یا لوگوں کے پاس ہوتی تھی. اتنے خزانے تھے, چابیوں کے لیے اس نے ملازمین رکھے. پہلے تھم بم کا سیٹ اپ نہیں تھا نا. مجھے یعنی لوگ اس کو اچھمبا سمجھتے تھے نا کہ خزانوں کی چابیاں بھی اتنی ہو سکتی ہیں. میرے گھروں کی چابیاں کبھی دیکھ لو, اتنی چابیاں لے کے میں گھومتا تھا. اللہ نظر بس سے بچائے, تم لوگ نہیں حسد میں مار دینا کہیں مجھے, کیونکہ گھر ہے ماشاءاللہ, پھر آفس ہے, پھر لاکر ہے, تو اتنے گچھے ہو گئے تھے چابیوں کے. میں نے کہا پھر وہاں گھنٹہ بیٹھ گئے, یہ والا کون سے گھر کی, یہ والے کون سے گھر کی لگے گی بھائی, یہاں والا, یہ والا نہیں, وہ والے گھر کی ادھر والی لگا دی, پھر یہ والا, ایک ٹینشن. یہاں بورنگ ہوئی, وہ چابیوں کا گچھا میرے ہاتھ سے گرا, ٹرم نیچے سارا, تو میں بالکل فارغ ہو گیا. وہ خیر کسی طرح میگنیٹ لگا کے وہ ہم نے نکالا. اس کے بعد میں نے کہا چابی سسٹم مارکیٹ سے کیا ہونا چاہیے, شارٹ تھم سسٹم. اب اتنے لاک میں نے جگہ جگہ تھم والے لگا دیے ہیں, میں کہیں بریک نہیں لگتی میری. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاؤ, چابی سسٹم چھوڑ دو. گم جاتی ہیں چابیاں, ڈپلیکیٹ, بائک کی چابی ڈپلیکیٹ بنوا کے ایک بندہ گھوم رہا تھا, چوری ہوتے ہوتے بچی ہے. خیر تو ہر چیز کی, اب تو نہیں, اب تو سیکیورٹی الحمدللہ سخت ہے, پہلے کی بات کروں جو سیکیورٹی نہیں تھی. اب تو میں سوچ رہا ہوں مرغیوں کے جو انڈے جہاں لگاتے ہیں نا اس پہ بھی تھم لگاؤں. سمجھ آ رہی ہے, جہاں مرغیاں انڈے دیتی ہے نا. تو
اب مورنی کو انڈوں پہ بٹھایا ہوا ہے, مور بیٹھی ہوئی انڈوں پہ, وہ جا کے مرغی کو بھی ٹینشن دے رہی ہے. جہاں مرغی اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے جا کے اس کو بھی, تو وہاں بھی مرغی کی تھم لگاؤں گا کہ اس کیج میں صرف تو گھس سکتی ہے. ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی آئی نہیں ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ آ جائے گی. خیر, تو اس لیے میں نے ہر جگہ تھم, یہاں لوگوں نے اتنے اعتراض کیے مولوی صاحب کچھ ضرورت سے زیادہ ایڈوانس ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر جگہ تھم والے لوگ, گھروں میں کون لگاتا ہے؟ لگاؤ گھروں میں, یہ فائدہ ہے اس میں, کوئی اتنی سہولت ہو جاتی ہے, گئے ٹھک کر کے دروازہ کھولا چلو بھائی. تو اب میں نے ہر جگہ کیا لگا دیا, تھم ہی تھم. تو پھر ایک گھر کا تھم, ایک گھر والوں کا گھر کہ جو تھم ہے وہ دوسرے گھر والوں, تو اس لڑائی سے بھی بچ گئے. کیا خیال ہے؟ یہاں والی پارٹی وہاں جا ہی نہیں سکتی, وہاں والی, یہ اللہ کا اتنا فضل ہے کہ سب کے انگوٹھوں کے نشانات اللہ نے دوسروں سے مختلف بنائے ہیں. تو یہ بڑی ٹیکنالوجی ہے بھائی, یہ عظیم ٹیکنالوجی ہے. صحیح ہے نا؟ خیر, تو کیا مثال دے رہا تھا جلدی جلدی, آج میں تھوڑا اسپیڈ سے بیان لے کے چلوں. ہاں, میں بتا رہا تھا کہ آپ کا جو بھی فرینڈ ہے وہ قارون سے زیادہ مالدار بن سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں بن سکتا. مثال کے طور پر میں اپنی مثال دوں, اگر میں کبھی مدرسے میں گیا, میں نے دیکھا یار میں محنت کر رہا ہوں, دوسرا طالب علم محنت نہیں کر رہا لیکن وہ مجھ سے آگے نکل گیا. کیا خیال ہے؟ بہت آگے نکل گیا, بہت آگے چلا گیا, تو ایک دم انسان کو جذبات ہوتے ہیں, یار یہ کیا ہو رہا ہے. آپ دفتر میں گئے, ابھی آپ نئے نئے آئے ہیں, آپ ترقی نہیں کر پا رہے, دوسرا آپ پرانے ہیں ترقی نہیں کر پا رہے, نیا آیا وہ آگے نکل گیا, کتنا ٹینشن ہوتی ہے نا. تو اس کا آسان حل, فوراً سوچا کرو یہ کمبخت قارون سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے قارون کی مثال دے کے ہمارے لیے تو ٹینشن قیامت تک کے لیے ختم کر دی. قیامت تک کے لیے ٹینشن کیا کر دی؟ ختم. کسی کی ترقی سے بالکل بھی جلنے کی کوشش مت کرو. کمبخت آنا قبر میں ہی ہے, اس نے جانا کہاں ہے؟ قبر میں. جتنے کیڑے اس کی لاش پہ ہوں گے اتنے ہی کیڑے تمہاری لاش پہ ہوں گے. انجام سب کا کیا ہے؟ سیم. یہ بالکل ایسا ہی ہے, دوڑ میں مقابلہ ہو رہا ہے. اب آپ کو لگا آپ کا دوست اس دوڑ میں بھاگ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, اب غم ہوگا نا یار یہ تو جیت گیا. لیکن آگے جہاں لائن ہے, جہاں دوڑ ختم ہو رہی ہے, جو لائن ہے جیتنے کی, اس کے آگے ہے گہری کھائی. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت یہ جیتے گا, جیتتے ہی اگلا قدم اس کا کہاں ہوگا؟ گہری کھائی میں, جہاں ہڈی پسلی ایک ہو چکی ہوگی اس کی. تو پھر آپ اس کے جیتنے پہ غم کرو گے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اس لائن کے بعد میرے لیے بھی کھائی ہے, اس کے لیے بھی گہری کھائی ہے, دونوں نے جا کے ہڈی پسلی ایک, تو کیا جیت اور کیا ہار. تو جب قارون اپنے خزانوں سمیت نکلا پروٹوکول میں, کیا پروٹوکول تھا قارون کا؟ ایک گاڑیاں آگے پیچھے اس زمانے کی گاڑیاں جو اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے, میں تو اس زمانے سے مثال دوں گا نا, سیکیورٹی جا رہی ہے آگے ٹھش پش, یہ جو ہمارے ساتھ گارڈ وارڈ گھوم رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی, اس سے اللہ کا شکر ہے میرے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لوگ تو کہہ رہے ہوتے ہیں مولویوں کے مزے دیکھو, ہمارے کچھ بھی الحمدللہ بال بھی نہیں آ رہا ہوتا, پتہ ہے ککھ بھی نہیں ہے یہ, صحیح ہے نا, ککھ بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ بچکانا سوچ کے لوگ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, او وی وی آئی پی پروٹوکول, اور الحمدللہ ہماری صحت پہ بال برابر بھی اثر نہیں ہوتا. اس کو پروٹوکول ہم سمجھتے ہی نہیں ہے. اچھا, لوگوں کے تبصرے دیکھ کے حیرانگی ہو رہی ہوتی ہے کیا بچکانا ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کچھ لوگ سوچ کے غریب ہوتے ہیں, کچھ پیسوں کے غریب ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب ایک ڈیفینس میں رہنے والا آدمی وہ چرغا کھا رہا ہو, وہ کیا کھا رہا ہو؟ چرغا, جو غریبوں کا کھانا ہے ڈیفینس کے, یعنی چرغے ورغے تو روز روز کھا لیتے ہوتے نا وہ. تو غریب آدمی کہہ رہا ہے بڑے مزے لگے ہوئے آج تو, اس کے دل میں اندر جذبات ہو رہے ہوں گے چرغا کھاتے ہوئے, اس میں تکبر نہ پیدا ہو جائے. وہ ڈیفینس کا بندہ بولے گا میرے اندر کیا, میں تو تواضع سے, مجھے تو یعنی غربت کا شبہ ہونے لگا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں, چرغا کھا رہا ہوں. وہ یہی کہے گا نا, تیری سوچ, وہ کہے گا بھائی جو تیرا لیول ہے تو اس حساب سے سوچ رہا ہے. تو یاد رکھو, یہ تو میں نے پیسے کی مثال دی ہے. جن کے دلوں میں اللہ یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے, ان کو اس پروٹوکول سے ان کے دل پہ بال برابر بھی اثر نہیں پڑتا. وہ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے یہ اتنا پروٹوکول سے خوش ہو رہے ہوں گے, اور ان کے دل پہ تکبر نہ پیدا ہو جائے, یہ اپنی اوقات نہ بھول جائیں. بھائی ان کو یہ ہونا نہ ہونا ان کے لیے زیرو ہے, برابر ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ کیا ہے یہ, کل مریں گے ختم ٹھش پش. مجھے کتنے لوگ دعوت دیتے ہیں, مفتی صاحب ہم آپ کو بلا رہے ہیں, آپ کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیں گے. میں کہوں خدا کے لیے مجھے نہ وی پروٹوکول دیں نہ وی وی
نہ VIP دے نہ VVIP دے. دماغ پہ ایک اچھا خاصا بوجھ ہوتا ہے. سیکیورٹی چاہیے ہمیں, سیکیورٹی. اڑانا دے کو ڈھیم کر کے اڑا دے, وہ شریعت میں فرض ہے کہ سیکیورٹی اختیار کرو. سیکیورٹی کی بات کرو, پروٹوکول کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جو یہ بڑے بڑے علماء کو سیکیورٹی ملتی ہے اس کو لوگ پروٹوکول کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ہوتی ہے سیکیورٹی. خیر یہ ٹاپک سے میں ہٹ رہا ہوں. تو اس لیے قارون تو تھا نا بہت بڑے خزانوں کے ساتھ مارکیٹ میں آیا, VVIP پروٹوکول کے ساتھ آیا تھا. تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ تو دنیا دار لوگ تھے نا جو اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ کے ذریعے جو ہمیں موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں کہ ایک بڑا آدمی بننے کی کوشش کر رہے تھے. اس دور میں بھی موٹیویشنل اسپیکر تو ہوں گے نا, وہ ہر دور میں رہے ہیں. یہ یعنی ٹوپی ڈرامے تو نہیں کہنے, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں, یہ ہر دور میں منجن بکا ہے. تو اس دور میں بھی تھے. تو اب جب لوگوں نے دیکھا یار پروٹوکول اس کو بولتے ہیں, کیا شاہی لباس ہے, اور سارے جو آگے پیچھے حشم خدم جی حضوری کرنے والے, اور ایک ہم ہیں, گھر میں عزت نہیں ملتی ہے بھائی. ایک یہ ہے جب آپ کسی کا پروٹوکول دیکھیں نا, آدمی دیکھتا ہے نا, تو جو دنیا پرست لوگ ہیں بہت متاثر ہوتے ہیں, یار کیا عزت مل رہی ہے. تو قرآن کے الفاظ ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. اللہ کہتے ہیں جو دنیا پرست تھے, جو دنیا کو مانتے تھے, انہوں نے کیا کہا؟ ہائے کاش. الفاظ دیکھو, اللہ نے ان کے پورے الفاظ نقل کیے ہیں. ہائے کاش, یا کا مطلب ہائے, صحیح ہے نا اردو میں. لیت لنا, ہائے کاش ہمارے لیے, مثل ما اوتی قارون, کاش یہ پروٹوکول ہمیں بھی مل جائے. تو مائیں اپنے بچوں کو کہنی تھی بیٹا میں تجھے یہ بنانا چاہتی ہوں. جب مائیں دیکھتی ہیں نا میڈیا پہ, کچھ مائیں مجھے دیکھ کے کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں تجھے مفتی طارق, ویسے تو اکثر مائیں الحمدللہ اپنے بچوں کو مفتی طارق مسعود کے علاوہ سب کچھ بنانا چاہتی ہیں. کہتی ہیں یہ نہیں بن جانا, یہ بہت ٹینشن دینے والا مفتی ہے. اکثر ماؤں کی رپورٹ یہی ہے. کچھ مائیں ایسی ہیں وہ کہتی ہیں, کچھ لوگ آئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ مفتی طارق مسعود بن جائے. میں نے کہا کیا مطلب مفتی طارق مسعود بن جائے, کیا مطلب مفتی طارق؟ میں نے کہا اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں, کبھی کینیڈا, یہ بن جائے تو میں نے کہا بھائی آپ یہ گاڑی واڑی دیکھ کے ٹھش پھش جا رہے ہیں, تو میں نے کہا یہ مفتی طارق مسعود کا مطلب ہے تو بھائی نہ ہی بنو, اچھا ہے, کیونکہ دنیا دار لوگوں کے پاس ہم سے کروڑہ گنا زیادہ ہی. اور اگر مقصد ہے نیک بننا تو پھر نیک بننے کی دعا مانگو. آپ کو کیا پتا کہ میں نیک بھی ہوں کہ نہیں ہوں؟ ضروری تھوڑی ممبر پہ جو بیٹھا ہوا ہے پگڑی پھگڑی باندھ کے, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی گناہ گار آدمی ہوں, ایسا نہ ہو الزامات لگا دیں. تو پھر یہ دعا مانگو, اے اللہ میرے بچے کو نیک اور صالح بنا دے. یہ دعا مانگنی چاہیے بھائی. تو یہ کیا ہے کہ یہ بنا دو, فلانا بنا دو, ڈمکانا بنا دو, یہ تو پھر غلط سوچ ہو گئی نا. تو دنیا کی محبت مختلف زاویے بدل کے آتی ہے. کبھی دین کا لبادہ اڑ کے بھی آ جاتی ہے کہ میرے بچے کو ایسا بنا دو, وہ پیچھے کچھ اور فلسفہ ہوتا ہے اس کے. خیر, تو قرآن کہتا ہے جو دنیا پرست لوگ تھے انہوں نے قارون کو دیکھ کے کیا کہا, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش ہمارے پاس قارون جیسے خزانے ہوتے. آئے ہائے, یہ پروٹوکول, عزت ملتی. قرآن کیا کہتا ہے, میجورٹی تو یہی حسرتیں کر رہی تھی, ہائے 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 کر رہی تھی بیٹھ کے, اور ان کو موٹیویشن مل رہی تھی. قارون ان کے لیے بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر تھا اپنے عمل سے. وہ اسپیچ زبان سے نہیں, اپنے عمل سے, کہ اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ. اس زمانے کی جو بھی انگلش تھی وہ قارون بول رہا تھا, کیونکہ قارون نے یہی کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا زکوٰۃ نکال, تو اس نے کہا یہ ایکچولی میری ہارڈ ورکنگ کا نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟ علی علم عندی, مائنڈ استعمال کیا میں نے. زکوٰۃ کا کیا مطلب, اللہ کا کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے دیا ہے, تو اللہ نے کہاں دیا ہے؟ وہ جو ایک جاوید اختر صاحب آتے ہیں نا, وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بڑے مشہور ہو گئے وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گراتا اللہ ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے, کلپ میں, وہ بیان تو نہیں کرتے, وہ جو بھی کہا ہے کسی پروگرام میں کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا اس کو, دیوار سے بچہ گرا تھا لیکن بچا کس نے لیا؟ اللہ نے. کہا تو گرایا بھی کس نے؟ اللہ نے گرایا. تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا ایمان خراب کرنا. بھائی کس نے کہا کہ اللہ نے نہیں گرایا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ بہت سو کو گراتا ہے, ہر ایک کو بچاتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو بچا لیا اللہ نے. ہر شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوگی, خیر کی نسبت بھی کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ نے ہی بچایا ہے.
گرایا بھی اللہ نے ہے, لیکن اللہ مار بھی تو سکتا تھا نا گرا کے. کتنوں کو گرایا, مار دیا اللہ نے, کتنوں کو گرایا ہے, بچا لی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوتا ہوں, اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ بیمار بھی کون کرتا ہے, اللہ. تو بہت سو کو بیمار کرتا ہے, بہت سو کو شفا نہیں دیتا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ بیمار کر دیا, یہ نیچرل ہے. پھر شفا دے دی, یہ بھی نیچرل ہے. لیکن یہ نیچر بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. تو جس کا ارادہ کرتا ہے شفا دینے کا, اس کو شفا دے دیتا ہے. جس کا ارادہ نہیں ہوتا اس کو مار دیتا ہے, معذور کر دیتا ہے. تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو پازیٹیو سوچیں گے اللہ کے بارے میں, نفرت ہوگی تو کیا سوچیں گے, نیگیٹو. ایک اور مثال دے کے یہ, تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فطرت جو ہے نا, فطرت یہ ظالمی ہوتی ہے. یہ انسان نے فطرت کے ظلم سے بچنے کے لیے نظام بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پر سیلاب آتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ حادثے ہوتے ہیں, تو نیچر ہی کر رہی ہوتی ہے نا یہ سب کچھ. جو خدا کو نہیں مانتے وہ اس ساری حادثے کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, نیچر کے. تو نیچر تو ظالم ہے. انسان اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے قانون بناتا ہے, طاقتور کو محدود طاقت دے دیتا ہے, لا جیسے یونائٹڈ نیشن بنی تاکہ طاقتور ملک کمزور ملکوں کو کھا نہ جائیں. تو ایک لا تو انسان ہے جو عدل کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی جب اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے نا تو یہ حال ہوگا. خدا کے بندو, تم فطرت کا ایک رخ دیکھ رہے ہو کہ بچے مر جاتے ہیں اور سیلاب آ جاتے ہیں. فطرت کا جو دوسرا رخ ہے, جو اتنے سارے کام, جو فطرت ہے نہیں, جو خدا ہے اصل میں, لیکن فطرت کے نام پہ تم نے انکار کس کا کیا, خدا کا. یہ نہیں بتایا جا رہا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے بھائی, یہ ظالم ہے فطرت کیا. ہم ایک دانہ زمین میں آم کی گٹلی کا ڈالتے ہیں, اس سے ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا آم ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, ساری دنیا کے سارے انسان مل کے بھی وہ آم بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. بارشوں کا نظام دیکھ لو, ایک سال بارش نہ ہو قحط سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اس کا ایسا بنایا ہوا نظام ہے, بارشیں برس رہی ہیں, زمین کے کنووں میں پانی محفوظ ہو رہا ہے. فطرت کے جو کروڑوں احسانات ہیں وہ سارے جاوید صاحب پی گئے, اور جو چند جو ڈیزاسٹر دنیا میں آتے ہیں وہ فطرت کے کھاتے میں ڈال دیے. تو یہ جب ہے خدا کے انکار کا نتیجہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان منفی سوچتا ہے. خیر, تو قرآن کیا کہتا ہے, قال الذین یریدون الحیات الدنیا, دنیا پرست لوگ قارون کو دیکھ کے کہنے لگے, مارے گئے, کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی اس جیسی دولت ہوتی. تو قارون ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا جو بتا رہا تھا کہ جب کھوپڑی استعمال کی جائے تو اس کا رزلٹ سکسیس اور کامیابی ہے. قارون کی رپورٹ میں نے بہترین پیش کر دی آپ کے سامنے. کیا خیال ہے, اس سے اچھی قارون کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کر سکتا ہے آج کی زبان میں؟ دوبارہ سے مزہ, مجھے مزہ نہیں آیا تو تم لوگ, یعنی اتنا مزہ آیا کہ دوبارہ چاہ رہا ہوں کہ ایک گھوٹ اور ہو جائے. قارون ایک بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر تھا جو اپنے عمل سے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا. موٹیوں کا ویٹ نہیں کر رہا تھا, موٹیویٹ کر رہا تھا. سمجھ آ رہی ہو؟ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا کہ مائنڈ استعمال کیا جائے اور اسٹرگل کی جائے, ہارڈ ورکنگ کی جائے تو سکسیس آپ کا نصیب ہے. پھر دنیا نے گواہی دی نا, یا اللہ تعالیٰ, سارے کہہ رہے ہیں کاش ہم کیسے ہوتے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قارون نے چوری کا پیسہ جمع کیا ہوا تھا, محنت کی اس نے, پیسہ کما لیا ٹھیک ٹھاک. اس پہ جو عذاب آیا اس لیے نہیں کہ حرام کمایا تھا, عذاب اس لیے آیا کہ وہ سمجھ رہا تھا میری کمائی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیا ہے تجھے, کہہ رہے میں, اللہ نے کہاں دیا ہے بھائی, اللہ نے کہاں دیا ہے. وہ میں گدھے والے کا لطیفہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی اپنے گدھے کو لے کے جا رہا تھا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے. تو کسی نے کہا کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے میرا گدھا ہے, جاؤں گا بیچوں گا اور اچھی قیمت ملے گی اور آؤں گا. اس نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہوگا, انشاءاللہ کہہ دے. وہ بھی ایتھیسٹ تھا, اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی, اللہ نے چاہا تو کیا ضرورت ہے, گدھا میرے پاس موجود ہے, میں خود بھی ہوں. گدھا بھی اس زمانے میں تو گدھا گاڑی کی طرح تھا, ایک بہترین, جیسے آج کوئی بائک 0 میٹر بائک بیچنے جا رہا ہو, گدھا صحت مند ہے اور مارکیٹ قریب ہے, گدھے کی ڈیمانڈ بھی ہے مارکیٹ میں. تو اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں بھائی, انشاءاللہ خریدوں گا, انشاءاللہ. یہ تم لوگ مولویوں کی باتیں, انشاءاللہ ماشاءاللہ. چل وہ اللہ کی قدرت کے وہ گیا, گدھا کوئی چوری کر کے چھین کے لے گیا اس سے. ابھی بیچارہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اس کو مولوی صاحب ملے, ہاں بھائی کیا بنا, کہہ رہے انشاءاللہ میں جا رہا تھا, انشاءاللہ مارکیٹ میں داخل ہوا,
इंशाअल्लाह एक डाकू आया, इंशाअल्लाह गधे छीन के भाग गया। तो उसने कहा इंशाअल्लाह कहने का कोई फायदा नहीं। तो असबाब जब हम इख्तियार करते हैं और उस पर रिजल्ट निकलता है तो हमें बाज़ दफ़ा ये धोखा हो जाता है कि जब सारे काम असबाब से हो रहे हैं तो अल्लाह कहाँ है? भाई असबाब पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। इन असबाब में जान डालने वाला कौन है? अल्लाह। यही तो ईमान है। ये खुद बहुत कुछ नहीं हो रहा होता। तभी तो कुरान ने मिसालें दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, नहीं जले। यही तो बताने के लिए कि असबाब में ताकत किसके जरिए आती है? अल्लाह के जरिए आती है। और लोग कहते हैं ये मजहब बेअक्ली वाली बातें करता है। मजहब ही अकल वाली बातें कर रहा है। क्यों? अगर आप ये मानते हो कि सब कुछ असबाब से होता है तो खुदा की कसम इस कायनात का वजूद मुमकिन ही नहीं है फिर। क्योंकि जब कुछ नहीं था तो कायनात पैदा कैसे हो गई? नहीं आई समझ में बात? देखो, अगर आप ये कहते तो आहिस्ता से कह देता हूँ, शायद मैं आवाज़ ज़्यादा हो गई तो इस वजह से आपको समझ में नहीं आई। आराम से भी बात समझाई जा सकती है ना। मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया बिला वजह, गैर ज़रूरी। आप लोग शायद माइंड कर गए हैं। देखो, आराम से अब समझाता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है। इल्हाद मुल्हिद लोग जो खुदा को नहीं मानते वो हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं। किसका मजाक उड़ाते हैं? मुसलमानों का, ख़ास तौर पे मौलवियों का, उलमा का। कहते हैं ये सब कुछ, कहते हैं अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। रोज़ी देने वाला कौन है? अल्लाह है। अल्लाह चाहेगा तो ये सब कुछ हो जाएगा। भाई अल्लाह कहाँ है? कहते हैं जो जिस काम का सबब इख्तियार करो वो काम। देखो, चूल्हे में आग लगाओ, चाय ऊपर रखो, चाय गर्म हो जाएगी। अल्लाह चाहे तो भी गर्म होगी, नहीं चाहे तो भी, ये मुल्हिद लोग कहते हैं, तो भी गर्म होगी। इसमें अल्लाह कहाँ गया भाई? क्या ख्याल है? नहीं आई समझ में बात? कहते हैं बीमार होते हैं, कुरान कह रहा है जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह शिफा देता है। भाई आपके दर्द है, आप 2 गोली पैनाडोल खाओ, आप ठीक हो जाओगे। जो अल्लाह को मानते हैं उनको भी पैनाडोल खानी पड़ती है, जो नहीं मानते उनको भी पैनाडोल खानी पड़ती है। ये एथियस्ट लोग कहते हैं कि जब हम बीमार होते हैं, और ये मौलवी लोग कहते हैं शिफा कौन देता है? अल्लाह। वो कहते हैं अल्लाह कहाँ? जो अल्लाह को नहीं मानते उनको भी शिफा 2 गोली पैनाडोल से ही होती है, जो अल्लाह को मानते हैं उनको भी शिफा 2 गोली पैनाडोल से ही होती है। जो ये कहते हैं इंशाअल्लाह ये गोलियों से मुझे फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होता है। जो ये कहते हैं कि इंशाअल्लाह नहीं कहते उनको भी फ़ायदा होता है। वो तो गधे वाला एक वाक़या हो गया इत्तेफाक से, वरना आप अपनी प्रोडक्ट, अंग्रेज़ जितनी चीज़ें मार्केट में बेच रहा है इंशाअल्लाह कहे बगैर बेच रहा है ना। बिक रही है कि नहीं बिक रही हैं? बल्कि ज़्यादा बिक रही हैं उनकी। क्या ख्याल? और हमारे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह वाले हज करके आते हैं, टोपियां पहन के, गुसल करके, कुरान ख्वानी करवाते हैं, उसके बाद भी सोने का कारोबार कर रहे होते हैं दुकान में बैठ के। सोने का मतलब स्लीपिंग। हमारे एक दोस्त है ना, वो सारे दम दुरूद करवा ली है, रुक़िया भी करवा ली है, फूंके लगवा ली, कुरान ख्वानी करवा ली। मैं एक दिन गया, मैंने कहा आपको बिजनेस चल रहा है? कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, अब तो मेरा एक, हम मेरे 2 भाइयों ने मिलकर ऐसा बिजनेस शुरू किया, वो तो चल ही रहा है। मैं खुश हो गया। मैंने कहा चलो। कहते हैं क्या? मैंने कहा कहते हैं सोने का काम शुरू किया हमने। मैंने कहा शायद गोल्ड पे आ गए। मैंने कहा तुम तो पकौड़ों का नहीं हो रहा, तो तुमसे पकौड़ों का बिजनेस नहीं हो रहा था, सोने का कैसे? कह रहे हैं अल्लाह का बड़ा फजल है यार, दोनों भाइयों ने अब सोने का काम शुरू किया दुकान में, और अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। मौलवी थे वो। मौलवी लोग अक्सर थोड़े ना खुश होते हैं ना, इसलिए बेरोजगार होके इतने खुश थे। देखो, मैंने कहा मैं समझा नहीं यार, पकौड़ों का नहीं हो रहा था, गोल्ड का कैसे कर लिया? कह रहे हैं भाई सोने का कारोबार। मैंने कहा कैसे? कह रहे 12 घंटे मैं सोता हूं, 12 घंटे वो सोता है, तो हमारा काम अब क्या है? सोने का। मैंने कहा बिजनेस तो चल नहीं रहा, कम से कम नींद तो पूरी करो ना इधर आके। तो और कितने इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कहे होंगे उन्होंने, हैं भाई? कुरान ख्वानी भी करवा ली होगी, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह भी, बुजुर्गों से दुआएं भी करवा ली, और गोरा ना इंशाअल्लाह ना माशाअल्लाह, दे दनादन नोट छापे जा रहा है। तो ये एथियस्ट मुल्हिद लोग इस तरह की बातें करते हैं कि देखो हर काम लॉजिक से हो रहा है, हर काम तो अल्लाह 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 कहाँ है? खूब समझ लो, ये कहते हैं हम अकली बातें करते हैं, और मौलवी लोग खिलाफे अकल बातें करते हैं, मजहब खिलाफे अकल बातें करते हैं। ना 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 ना, मजहब अकल की बात करता है, ये कमबख्त खिलाफे अकल बात करते हैं। दुनिया में हर काम अगर असबाब से ही हो रहा होता तो सवाल सबसे बड़ा ये कायनात पहली मर्तबा कैसे पैदा हुई? नहीं आई समझ में? पहली मर्तबा किसने, कैसे हो गई? असबाब ये कहते हैं, जितने भी साइंसदान है ना जिन्होंने लॉज बनाए हैं फिजिक्स के, बनाए तो नहीं यानी एक्सप्लेन किए हैं, वो सारे के सारे कहते हैं कि वो जो उसका मशहूर
وہ یار لا ہے اس کا آئنسٹائن کا, E is equal to mc اسکوائر ہے نا, E is equal to mc اسکوائر, یہ ہے کائنات کی بیس. تو اس میں ادھر E ہے, ادھر mc اسکوائر ہے. کیا خیال ہے؟ اگر یہاں سے E ہٹا دو, انرجی ہٹا دو, تو mc اسکوائر کی کوئی حیثیت رہ جائے گی؟ وہ کہاں سے آئے گا؟ ادھر سے انرجی ہٹا دو, mc اسکوائر از اکول ٹو 0 ہو جائے گا نا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دوبارہ سے دیکھو, انرجی کنورٹ ہوتی ہے, اس نے ایکویشن ایکسپلین کی اور تجربوں سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. E از اکول ٹو mc اسکوائر. تو اب انرجی اگر نہیں ہے تو mc اسکوائر از اکول ٹو 0 ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا وہ. اور اگر ادھر E mc اسکوائر نہیں ہے, E ہے, تو E از اکول ٹو 0 ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ دونوں چیزیں میں سے ایک پہلے ہونا ضروری ہے, یا تو E ہو یا mc اسکوائر ہو. پہلی دفعہ انرجی کس نے پیدا کی؟ جس سے ماس وجود میں آیا. یہ پہلی مرتبہ مادہ کس نے پیدا کیا؟ جس سے انرجی وجود میں آئی. ایک دفعہ ایک چیز وجود میں آئے گی, پھر وہ فزکس کے ایکویشن میں جکڑی جائے گی. وہ اس سے جب تک کچھ ہے ہی نہیں تو جکڑیں گے کیسے اس کو ہم؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو فزکس کا کوئی لا اپلائی ہو ہی نہیں سکتا جب تک خدا کو یہ نہ مانا جائے کوئی ایسی طاقت ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کوئی ایسی طاقت ہے جس نے یا تو انرجی کو پہلے پیدا کر دیا, پھر mc اسکوائر میں اس کو کنورٹ کر دیا. یہ mc اسکوائر کو پیدا کر کے انرجی, یہ سائنسدان بتائیں گے, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی طاقت ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے یا تو E کو پیدا کیا یا ماس کو پیدا کیا. تو میرے بھائی عقل یہ کہتی ہے کہ ایک طاقت ایسی ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. تو جو کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کر سکتا ہے, وہ جب چاہے گا پیناڈول سے آپ کی شفا چھین لے گا. تو یہ پیناڈول تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. وہ اگر چاہے گا تم 2 کے 4 پیناڈول کھا لو, درد صحیح نہ ہو تو کون روک سکتا ہے اس کو؟ اور وہ اگر چاہے گا کہ پیناڈول سے شفا کے بجائے اسی میں موت رکھ دے تو کون روک سکتا ہے اس کو؟ ہاں, وہ کرتا نہیں ہے ایسے, وہ کرتا نہیں ہے. تو نہ کرنا ایک الگ بات ہے, کرنے کی طاقت نہ ہونا ایک الگ بات ہے. اس لیے مسلمان کو سکھایا یہ گیا ہے کہ اسباب اختیار کرو گے تو کامیابی ملے گی, لیکن انشاءاللہ کہہ کے اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دو کہ ہم بے ایمان نہیں ہیں, کہ ہم یہ ماننے لگیں کہ اسباب اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کچھ کر سکتے ہیں. بے شک سونے کی دکان کھول لی ہے, لیکن کرتا کون ہے؟ اللہ ہی کرے گا. یہ بتانے کے لیے. اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب آپ یہ جو انشاءاللہ ماشاءاللہ کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر بھی کاروبار نہیں چل رہا ہوتا. وجہ اس کی ہے کہ سارے انشاءاللہ ماشاءاللہ کا کاروبار ہی کر رہے ہوتے ہیں, یہ اور کچھ کر نہیں رہے ہوتے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ابے دیکھو, آپ نے کہا, آپ یہاں بیٹھے ہو, آپ نے کسی مولوی صاحب سے سنا قرآن میں آتا ہے انشاءاللہ کی بڑی برکت ہے, اور واقعی یہ ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے. اور انشاءاللہ نہ کہنے کی بڑی بے برکتی بھی ہے. اور دیکھو کچھ چیزیں غیر مسلموں کے لیے نہیں ہوتی, مسلم کے لیے ہوتی ہیں, کیونکہ وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں نا. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نہ کہو انشاءاللہ, لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ کے اصول کچھ اور ہیں. تم تو مانتے ہو نا, ماننے والے کو ٹھوکا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, سزا دی جاتی ہے, نہ ماننے والے کو تھوڑی ہوتا ہے. ابے بھائی محلے میں ایک بچہ آپ کو اپنے ابا ہی نہیں مانتا, آپ اس کو بول رہے ہو پانی لے کر آؤ, وہ نہیں لا رہا, آپ بولے کہ نالا میری بلا سے, لیکن وراثت تجھے نہیں دوں گا میں. اپنا بچہ جو آپ کو ابا مانتا ہے, آپ کہہ رہے پانی لے کر آ, وہ نہیں لاتا, چماٹ مارتے, وہ کہتے لے بھائی وہ تو آپ کو ابا ہی نہیں مانتا, اسے تو ڈانٹتے بھی نہیں ہو, اور میں پانی نہیں لاتا, مجھے چماٹے آتے ہیں. وہ کہیں گے بھائی تو مجھے بابا مانتا ہے, تو مانتا ہے تو پوری طرح ماننا. تو مسلمان انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں کہے گا, اس کے لیے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. جو لبرل لوگ ہیں نام نہاد, جو خدا کو مانتے نہیں ہیں, ان کے لیے تو حکام ہی کچھ اور ہیں. وہ تو قارون بن کے بھی اتنا پیسہ کما لیا انہوں نے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ ہاں, کچھ لوگ انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت چلا رہے ہوتے ہیں, پھر بھی کیا ہوتے ہیں؟ زیرو. ان کی مثال ایسے ہے کہ فرض کرو مجھے بھوک لگ رہی ہے, آپ کا مفتی صاحب آپ کو بھوک لگ رہی ہے, آپ پیٹ کیسے بھرے گا؟ اللہ بھرے گا انشاءاللہ. کون پیٹ بھرے گا؟ اللہ. آپ کو پیاس لگ رہی ہے, پیاس کیسے بجھے گی؟ انشاءاللہ اللہ بجھائے گا. صاحب پانی پی لو, ہم پلا دیں. نہیں, میں کس پہ نظر ہے میری؟ تو قیامت تک انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہو. بولو, آج مسلمان کا جو انشاءاللہ ماشاءاللہ ہے وہ یہ والا چل رہا ہے. کام دھیلے کا نہیں ہے,
کاروبار وہ کر رہے ہوتے ہیں, دسمبر میں برف بیچ رہا ہے, گرمیوں میں کوئلے بیچ رہا ہے, تو چلے گا؟ دیکھو ہمارے ایک دوست نے گوشت کا بہت اچھا کاروبار شروع کیا چند سال پہلے, بڑا وی آئی پی دکان کھولی انہوں نے, میں نے بھی ان کی بزنس کو پروموٹ کیا, حالانکہ میرا کوئی شیئر نہیں تھا اس میں نے کہا چلو حلال کام کر رہے ہیں, نہیں چلا. آج میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا کیوں نہیں چلا؟ جی اس لیے نہیں چلا کہ جو ملازم تھے نا, کم بخت تنخواہ پہ تھے, ٹلے بہت مارتے تھے. ملازم کیا کرتے تھے, ہر 4 دن کے بعد کسی کی نانی کا انتقال ہو رہا ہے, کسی کا ماموں چھٹی پہ گیا ہوا ہے, کسی کی دادی کا انتقال, ایک بندے کی نانی 3 دفعہ مر رہی ہے. ہوتا ہے ملازمین کے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں بزنس کے لیے یہ ہوتا ہے؟ آپ بھی کبھی حماقت نہ کرو, جب تک آپ سامنے والے کو شیئر نہیں دو گے نا پروفٹ میں, ڈھیلے کا کام نہیں کر کے دکھائے گا وہ, میں بتا دوں آپ, بیڑا غرق کر دے گا تمہاری دکان کا. آپ اسباب ہی اختیار نہیں کر رہے ہو کامیابی کے. اچھا پھر میں نے ان سے پوچھا آپ تو بقرعید میں اجتماعی قربانی کا بھی بزنس تھا, کہہ رہے ہیں وہ ہوا یہ ایک دفعہ 2 سال ایسا ہوا کہ میں وہ قربانی کی بارش ہو گئی بقرعید والے دن, وہ سارا گوشت بیڑا غرق ہو گیا. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ بارش بھی کسی بھی ٹائم پہ؟ کہہ رہے ہیں یار کبھی ایسا ہوا نہیں. اب یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کی کو غلط کہو گے, یا آپ اپنی گورا ایسا نہیں کرتا. میں انگریزوں میں بھی وہاں جا کے لوگوں سے ملا ہوں, میں نے وہاں کے لوگ, انگریز پتہ ہے کیا کرتا ہے, کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے سائیڈ ایفیکٹ پہ وہ زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے نقصان کا خطرہ ہے, پہلے ان کھانچوں کو بند کرو, پھر آؤ میدان میں. ہمارے ہاں سارے دپل میں انگریز کبھی حماقت بولو, وہ پہلے کہے گا, وہ بڑی سیف گیم کھیلتا ہے. وہ کیا کھیلتا ہے, کہہ رہے بھائی جب پیسے تو کما رہا ہے تو تیرا کیا لگ رہا ہے اس میں؟ آپ کہہ سکتے تو میرا بھائی ہے, تو میرا بھائی نہیں ہے. یہ بالکل وہی حساب ہے جو بیگم شوہر سے کہتی ہے آپ یہ کائنڈلی مکان میرے نام کر دیں. انگریزوں کی بیگم یہ ہم کبھی بھی نہیں کہتی, ان کو پتا ہوتا ہے یہ انگریز یہ کام نہیں کرے گا, کہے گا میرج سرٹیفکیٹ اپنی جگہ. تو اب یہاں کئی کیسز آ چکے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن بہت کیسز ہو چکے ہیں میرے سامنے. میں 18 سال کا تھا, بلکہ 15 سال کا سمجھ لو, کیسز اس وقت سے ڈیل کرنا شروع کیے. 18 سال کے بعد جب مدرسے گیا, اس کے بعد پھر تو کتنے تجربہ ہو چکا ہوگا کہ نہیں ہوگا. 20 لوگوں کے کیسز ہیں. شوہر نے بیوی کی محبت میں بیوی کے نام پراپرٹی کر دی, اس کے بعد میاں کا ہوا بیڑا غرق. سب بیویاں ایسی نہیں ہوتی جو عورتیں میرا بیان سن رہی ہیں, وہ ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. اب کیا ہے, وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ میری وائف کہہ رہی ہے کہ تم یہ مکان میرے نام کر دو. تو میں کہتا ہوں کیوں بھائی, تمہارے نے بنایا تو تمہارے ہی رہنے, تو وراثت میں اس کا جو حصہ ہوگا مل جائے گا. کہہ رہے نہیں, بیوی کہتی ہے کہ آپ کو مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, کیا آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. کہہ رہے یہاں کہ میں چپ ہو جاتا ہوں, یار محبت بھی ہے ٹرسٹ بھی ہے, تو اب یہ رشتہ ایسا ہے اس میں آدمی کہتے ہیں مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے, تو بیگم تو 2 منٹ میں آنکھیں سیاہ, تمہیں مجھ پہ اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ صرف کاغذ میں میرے نام کر دو گے تو میں کھا جاؤں گی. تو جتنے بھی مرد میرے پاس آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ تم جواب میں یہ کہا کرو کہ تم اپنی فلاں چیز میرے نام کر دو. اپنے بھائی سے بولو کہ وہ مکان میرے نام کر دو یا فلاں چیز. پھر وہ کہے گی کیوں, کیا تمہیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اپنے سالے سے, اپنے بھائی سے بولو بحریہ ٹاؤن کے 2 پلاٹ صرف 1 مہینے کے لیے میرے نام کر دو. ٹھیک ہے, صرف میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے سسرال کو مجھ پہ ٹرسٹ کتنا ہے. اس میں پتہ ہے کیا وہ دلیل دیں گے, ٹرسٹ تھا تبھی تو اپنی بیٹی تمہارے حوالے کی تھی, ٹرسٹ تھا تبھی تو اپنی بہن تمہارے حوالے کی تھی. اتنا ٹرسٹ کافی نہیں ہے, کہو ٹرسٹ تھا تبھی تو میں نے تم سے شادی کی تھی, بس اتنا ٹرسٹ گورنمنٹ کے کاغذات میں کافی ہے. اس سے زیادہ ٹرسٹ کی بالکل فالتو میں ضرورت بولو نہیں. تو پھر میں دائیں میں بہت چلا گیا یار, آج بیان بہت کلابازیاں کھا رہا ہے آج. ہاں تو یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ ہی چل رہا ہوتا ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہوتا. ہماری جو خلافت عثمانیہ تباہ ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ پہ ہی ہوئی ہے, صرف انشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے تو انشاءاللہ کی بڑی حیثیت ہے بھائی. یورپ جو ترقی کر رہا تھا, تیاری کر رہا تھا, وہ ہمارے ہاں نہیں تھی وہ تیاری. ہمارے ہاں پریس جب وجود میں آیا ہے تو اس پہ بحثیں چل رہی تھی کہ وہ چونکہ مشینوں میں چھپے گا تو بے ادبی ہوگی. گورے نے کتابیں چھاپ چھاپ کے اسلام کے خلاف یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج میڈیا. ابھی بھی بہت سے علماء کہتے ہیں علماء کو ٹی وی میں نہیں آنا چاہیے, میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے. کیا بھائی کہاں بیٹھ کے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں علماء اب باطل اپنی بات کرتا ہے, میڈیا پہ ڈالتا ہے, کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے.
حق کی بات ہو رہی ہے 6 آدمیوں میں بیٹھ کے, تو غالب باطل آئے گا یا حق آئے گا یا باطل آئے گا؟ باطل آئے گا. وہ اسباب اختیار کر رہا ہے. حالانکہ ہمارے مذہب میں اسباب اختیار کرنا فرض ہے, اتنا فرض ہے. نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اگر سانپ دیکھو تو سانپ کو جا کے مارو, کیونکہ آپ کو عین ممکن ہے اللہ نے آپ کے دل میں وہی کی ہو, یہ ایسا نہ ہو اتنے نیک بن جائیں کہ چونکہ ہم ابھی کنیکشن ہمارا اللہ سے قائم ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, تو بچانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ پہ توکل کا کہیں یہ غلط مطلب نہ لے لیں, ورنہ ساری دنیا کو پتا ہے سانپ نظر آئے تو کس کو مارنا ہے؟ سانپ کو. یہ کوئی بتانے والی بات ہے؟ لیکن نبی بتا رہے ہیں کہ نماز میں اگر سانپ نظر آئے تو کیا کرو؟ ظاہر نماز توڑنی پڑے گی نا اس کے لیے. بعض فقہا کا تو مذہب ہے کہ نماز کے دوران سانپ مارو تو نماز ٹوٹتی نہیں, کیونکہ نبی کے حکم پہ آپ یہ کام کر رہے ہو. لیکن احناف کا مذہب یہ کہ نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن سانپ مارنا کیا ہے؟ واجب ہے. نماز توڑنا واجب ہے. وہاں بھی تو یہ کہا جا سکتا تھا انشاءاللہ, زور سے ایک مد کے ساتھ, انشاءاللہ. کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ میرا کنیکشن کس سے ہے؟ اللہ سے. تو جس مذہب میں سب سے زیادہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, اسی مذہب کے علم بردار نہ سوچتے ہیں. دیکھو پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے سورہ شورا کے نام سے, نام ہے مشورہ, کیونکہ کامیابی کے اسباب میں ایک مشورہ بھی ہے, تو اللہ نے پوری سورت اس نام سے نازل کر دی. پتہ چلے مشورے کی اہمیت کتنی ہے. ہمارے یہاں ہے مشورے کی اہمیت. اگر یہ جو صاحب بقرعید والے دن اجتماعی قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا, صرف مجھے سے مشورہ لیتے, حالانکہ میں بزنس مین نہیں ہوں, تو اتنا کم از کم ان کو بتاتا اگر بارش ہوئی تو کیا کرو گے؟ ہزاروں جانور تم نے لٹائے ہوئے, اوپر سے بارش, گوشت تو سارا خراب ہو گیا, کوئی تمبو کوئی ٹینٹ نہیں, کچھ نہیں ہے. تو وہ جو سونے کا بزنس شروع کیا ہوا تھا نا ہمارے دوستوں نے, وہ اس لیے نہیں کہ انشاءاللہ ماشاءاللہ میں کوتاہی ہے, عین ممکن ہے کہ محنت نہ ہو, مائنڈ نہ ہو, تجربہ نہ ہو, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خیر ہم کہیں اور چلے گئے. تو میں یہ مثال دے رہا تھا کہ اللہ نے قارون کی مثال دی ہے, ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اس میں. تو قارون جو تھا موٹیویشنل اسپیکر تھا, اپنے عمل سے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ اگر ہو تو سکسیز آپ کا مقدر, اور ایسی سکسیز کہ قوم کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ کاش ایسے کامیاب ہم ہوتے. حالانکہ بعض لوگوں کو جو سکسیز مل رہی ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کامیابی ہے, کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کامیابی نہیں ہے. جیسے کسٹم میں آپ نچلی پوسٹ سے اوپر والی پوسٹ پہ چلے جاؤ تو کچھ کہتے ہیں آپ کی پوسٹ چونکہ اچھی ہو گئی ہے تو آپ کامیاب ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جو یہاں نیچے کھانے کا موقع مل رہا تھا اوپر آپ کو وہ موقع ہمارے محلے میں ہو چکا ہے. اصل میں صاحب تھے, آفیسر تھے وہ, لیکن وہ ان کی ترقی اور اونچے رینک پر ہو گئی, تو کچھ لوگ ان کو مبارکباد دے رہے تھے, کچھ ملامت کر رہے تھے کہ فائدہ نہیں ہے. وہ بھی کنفیوز تھے کہ میں اس پہ خوش ہوں یا نہیں ہوں. تو میں نے کہا یار یہ تو عجیب سی بات ہے کہ یہ خوش کی کہہ رہے ہیں یار, اصل میں ٹھیک ہے وہ, لیکن نیچے کھانے کا موقع زیادہ مل رہا تھا. تو کچھ لوگوں کی سکسیز ایسی ہوتی ہے جس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. 4 شادیاں کسی کی ہو گئی, کچھ کہیں گے کامیاب ہے, کچھ کہیں گے بیڑا غرق ہو گیا اس کا. لیکن قارون کی جو کامیابی تھی 99% لوگ کہہ رہے تھے کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں, یعنی اتفاقی کامیابی. تھوڑے سے لوگ ایسے تھے, قرآن کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہے تھے وقال الذین اوتوا العلم, جن کے پاس نالج تھی, علم تھا, حقیقی علم, وہ کیا کہہ رہے تھے ویلکم, تباہ ہو جاؤ. 99% لوگوں کہہ رہے تھے برباد ہو جاؤ, تمہیں اتنی بیکار بات ہے. ویلکم اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی بندہ, اس کا لفظی ترجمہ تو ہے تم تباہ ہو جاؤ, لیکن اس کا لفظی ترجمہ مراد نہیں ہوتا. یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسی گری ہوئی بات کرے کہ جو بالکل عقل کے خلاف. انہوں نے کہا ویلکم, پاگلوں کے بچوں, تم پاگل ہو. اردو میں ترجمہ ہو پاگل کے بچوں, کیسی باتیں کر رہے ہو. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. یہ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, کل مر جائے گا, یہ ہمیشہ تھوڑی رہے گا, کل مر جائے گا. اس کے عمل دیکھو, نیک عمل ہے یا برا عمل ہے. نیک عمل ہے تو اچھی بات ہے, برا عمل ہے تو بھاڑ میں جائے, کیونکہ نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں ثواب ملے گا جو اس سے بہتر, اور برا عمل کرنے والوں کو آخرت میں عذاب ملے گا. تو جس غربت کے عذاب میں تم ہو وہ عذاب اس سے زیادہ خطرناک ہوگا. تو انسان عمل کے لیے بنا ہے, شہرت اور پیسے کے لیے نہیں بنا. عمل کے ساتھ شہرت پیسہ آ جائے اللہ کی نعمت ہے, نہیں آئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہدف نہیں ہے. بھائی آپ کی جو منزل ہوتی ہے, آپ اس منزل تک جا رہے ہیں تو بیچ میں اگر سہولتیں ملتی رہیں ٹھیک ہے, نہیں ملے آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں, میرا ہدف تو یہ ہے ہی نہیں. لیکن ہدف اگر نہ ملے تو ناکام ہے انسان. تو اللہ نے تمام حاسدین کے لیے ایک
زبردست بات بتا دی, اور بتا دیا کہ جب تمہیں جیلس ہونا کسی کو دیکھ کے تو فوراً بولا کرو, اپنے آپ کو گالی دیا کرو, ویلکم, اپنے آپ کو بولا کرو تباہ ہو جا, ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. بھائی عمل اگر اچھا ہے اور نیک اعمال اور برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, پھر تو یہ مجھ سے آگے نکل گیا, نہیں مل رہی بھاڑ میں جائے, اس نے بھی مرنا ہے اور میں نے بھی مرنا ہے, مر گئے سب, کہانی کیا ہو گئی. ہم سے پہلے تو بڑے بڑے مقابلے ہوئے ہیں لوگوں, مقابلے حسن میں بھی عورتیں جیتتی ہیں نا, مقابلے حسن میں عورتیں جیتتی ہیں, تو جیتنے کے بعد کیا ہر سال جیتتی ہیں؟ 20 سال کے بعد اس کو لے آؤ کہ آپ 20 سال پہلے انٹی آپ مقابلہ حسن جیتی تھیں, کائنڈلی 20 سال ہو گئے دوبارہ آئیں, وہ کہیں میں نانی ہوں, میری نواسی کو تو لے جاؤ, میں اب اس قابل نہیں ہوں, مجھ پہ استری کر کے بھی میری سلوٹیں ختم نہیں کی جا سکتی. چہرے پہ اتنی سلوٹیں آ گئی ہیں اور اتنے نشانات آ گئے ہیں, اور ایسا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے بھی اب وہ نکھار پیدا نہیں ہو رہا.